شاہ عبد العزیز محدث دل میں سیال کو ڈال نکلتا عثمان شاہ اونو اگر میں بالفرض جھوٹا کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں ہوگا. کلپ چلاؤ دا شیخ عبد العزیز سنو اندے لفظ سنو. اسی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نو میرا خیال ہے اگر بالفرض جھوٹا کہہ دئیے تو کوئی فرق نہیں ہونا. سنو سنو کون ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی؟ تو انو شرم آنی چاہیے میں انہی گل کراں گا. اگر کسی بزرگ سے خطا ہوئی تو اس کو جھوٹا نہیں کہنا, اس کو خطا اجتہادی کہنا. بڑا عالم بن کے بیٹھا ساڈا رب کرتا کیوں؟ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے پیچھے کیوں نہیں فرمائی جی. ایک بار اے شاہ عبدالعزیز سرکار دے بارے ہوئی اگے میں پھر بیان کراں گے جواب دیاں گے کی سمجھیا سی. میں پیچھے بھی آکھیا سی نہ چھیڑ نہیں کا پوچھو ارادت ہو تو یہ بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آسمینوں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے ران سر بستا نہ رسوائیاں یوں سانو میدان چیز نہ بیان کرنے میں اونا دا وسیرہ ہے اونا دا ایک طریقہ ہے اونا نو سوائے گالا تنہ دے بیان سن لو تنہ بندے گالا کر دے اسی وہی گل کریں. مولا علی مشکل کشا والا ایک منصوب شعر ہے فرمایا والا قد عمر والا اللہیم یسکونی فمدیت ثم قلت لا یعنینی. فرمایا میں جا رہا تھا ایک کمینہ شخص میں گالا کر رہا تھا فرمایا میں چپ کر کے لگ گیا میں سمجھا میرے نال لگیا ہی رہی ہے. گالا نال مسئلہ اگر ہے دم ہم تو ہمیں علمی جواب دیا جائے. جو تم نے علمی جواب دیا ہے تم تینوں کی باتیں ہم سن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منٹ میں ہم اڑا کر رکھ دیں. یہ میرے شیر جو انہیں شاہ عبدالعزیز سرکار دے بارے گل کی اعلیٰ حضرت دے بارے انہیں کیا. میں پچھلی تقریر ہے آکھیا تھی چشتی صاحب نے ساڑھے سامنے آکھیا تھی کاش اعلیٰ حضرت دا قلم ہی ٹوٹ جاتا. انہیں آکھیا اعلیٰ حضرت کو ایتھوں غلطی ہو گئی یہ رخصت بھی اس رخصت کا تعلق بھی میرے امام نال بندا ہے اس عظیمت کا تعلق بھی امام نال بندا ہے کہ جڑے صحابہ مدینے وچ بیٹھے انہاں کسے رخصت پہ عمل نہیں کیتا وہ عظیمت پہ عمل کرنے والے سن وہ عظیمت پہ عمل کرنے والے سن کیونکہ انہاں نو حکم سی بادشاہ فاسق ہوئے تے اودا فسق اودا تساں بری گل منیو نا تے اٹھ کے فساد کرے ہو. گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار یہ گل کرنے تو استاد چشتی صاحب فرمان یار کاش قلم اعلیٰ حضرت کا ٹوٹ جاتا لیکن یہ گل نہ لکھنا. سنے اعلیٰ حضرت کا قلم ٹوٹ ایک گل منی گئی ہن یہ تے گل اسی اگے آندے ساں کہ تہاڈا نظریہ اعلیٰ حضرت الحمدللہ انہاں دی زبانی ساڈا نظریہ اعلیٰ حضرت ہن اگے چل میں اس پیر دا جواب نہیں دینا چاہتا میں پورا موضوع سن کے بیٹھا سوائے گالاں تو سوائے ان دی کھچاں تو گل ہی کوئی نہیں. کی جواب دئیے کتاب پار دے انہیں لفظ بولے سے کتاباں پار دینیاں چاہیے میں دے تے گل نہیں کردا مولانا صاحب کرن کے بھی کیڑیاں کتاباں پارنیاں چاہیے وعدے کر کے دسن. انہیں انہاں کتاباں دے بارے آکھیا صرف شہادت ہے ہوے پر شیخ عبدالعزیز دی ہوے پویں سوائے کے مورکا ہوے پویں مستدرک للاکم ہوے پویں فلانی ہوے جن دے چ گلاں اج اسی پڑھ کے سن دے اے دی وضاحت مولانا صاحب
کیونکہ یا کتاباں انہاں پڑھنیاں نے یا انہاں گالاں کڈنیاں کیونکہ اور گل تے ہوندی کوئی نہیں اور جڑا دوسرا ہے وہ منچنا بعد والا او دے بارے تے تسی سنیا جتھے جلسہ ہویا بھی کھچے ہی انہیں ماریاں نے گل نہیں کوئی ایک کو نے چیلنج کیتا ایک منٹ میں سے گل کرنا انہیں اعلیٰ حضرت دے بارے کی گل کیتی ہے قلم ٹوٹ جائے اور ایسے ایک چشتی صاحب دا کلپ نہ سناؤ بھی اعلیٰ حضرت دے بارے کی کہندے نے کہ اعلیٰ حضرت دے خلاف کوئی اگلا یا پچھلا امام ہوئے اسی اعلیٰ حضرت کو غلط آکھنا ہے یا اس امام کو غلط آکھنا ہے چلاؤ ہم اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کے خلاف جہاں سے بھی کوئی اسلام ملا ہم اس کو رد کرتے ہیں سن لو بار بار محفوظ کر لو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دین اسلام اور اہل سنت کی ترجمانی فرمائی جس طرح آپ نے نظریہ رکھا بعض مذہبوں کے متعلق اس کے برخلاف کسی بھی بزرگ سے پوچھا ہے ہم بزرگ کی خطا کہہ سکتے ہیں اس کی بات کو مان نہیں سکتے لکھ لو چاہے وہ چشتی بزرگ ہو چاہے قادری بزرگ ہو چاہے نقشبندی بزرگ ہو چاہے سہروردی بزرگ ہو ہم اس بزرگ کی خطا کہہ سکتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں تم کہتے ہو تم نے ہی کہا تھا اعلیٰ حضرت کے خلاف چاہے چشتی بزرگ ہو چاہے قادری بزرگ ہو چاہے نقشبندی ہو ہم اس کو خطا پر کہیں گے اعلیٰ حضرت کو خطا تسی سانو سمجھایا ہن سانو کہڑے پاسے جانا چاہیے اعلیٰ حضرت کو خطا ہوگی شیخ عبداللہ کوئی حوالہ ہے تے کڈ کے دیو جیڑی گل یزید دے خلاف جاوے اندے کول غلطی ہوگی اندے کول غلطی ہوگی اندے کول غلطی جیڑی گل بھی یزید دے خلاف ساری غلطی توجہ اے پیر عثمان شاہ دی گل کی او شہزاد شاہ او دی تقریر میں پوری سن لئی انہیں بڑا کمال کیتا تے ایک مینوں چیلنج کیتا گالاں کڈ کے پھر سنیا انہیں جنیاں گالاں انہیں مینوں ایک چیلنج کیتا کہ میں العواصم من القواسم کا ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ امام عالی مقام جڑا گئے سڑے افضل مفضول دا مسئلہ سی چلایا جی ذرا ہم نے آدھی کتاب العواصم من القواسم دے وچ صاف لکھیا ہے جو امام عالی مقام دا خروج مسئلہ افضل و مفضول والا سی یہ سبب سی انہوں نے لکھیا ہے میں حوالے آکھو تے جنہیں لکھا دیواں نہیں تے ہن چلو اس نو اگلی نشست تے رکھ لو اگلی نشست تے رکھ لو العواشم من القواشم اور یہ پیو دا ہے تے حوالہ تروڑ کے بھی خواہ مولی نوید میں تینوں مننا سنو انہیں میں نے آکھیا جی پیو دا تے حوالہ توڑو اور سنو سانو توڑن دی لوڑ کوئی نہیں شراب شاہ دی انی اس ویلے مت ود چکی سی اے محفل اسے نے وچ بیٹھا سی انہوں نے پہلے مولوی نور نے بیان کیتا انہیں خود آکھیا یہ کتاب تیری العواصم من القواسم ہے یہ رسمی دی کتاب ہے چلاؤ قاضی ابو بکر ابن العربی میرے کنہ نے سنیا ہے العواصم من القواسم العواصم والقواسم والے ہاں جی من القواسم آندے نے پکا ناس پیشی والا میں توڑا بچے میں فالے کی کٹ گیا ادھر ویکھو کی سمجھیا سی کی سمجھ دے سی اسی آندے رہے ہیں تسی آدھا کم کرو سانو آدھا کرن دیو بس لیکن ہن میدان لگ گیا ہن ویکھ ایتھے بندی کیویں ہن رہ گیا
گیا تیسرا وہ دوسرے نے چوکیاں گالاں کڑیاں ایک مینوں چیلنج کیتا اودا حوالہ ہے توڑ او ٹٹیا پیا اس ایویں سانوں محنت کرن دی لوڑ بھی نہیں پئی حق ہوئے جڑا آدھے گھر وچ پہ بولدا ہے جواب عقل دے چکی سی چیتا بھول گیا بھی پہلے پچھلا مولوی کی کہہ گیا ہن رہ گیا تیسرا انہاں دواں دی اسی حیثیت نہیں سمجھے انہاں بہتیاں گالاں کڑیاں نے کسی نے کتاباں پڑھن دی گل کیتی ہے ایک غلطیاں وڈیاں دیاں کردا رہیا شیخ کولوں غلطی اس شیخ کولوں غلطی اوندے کولوں غلطی اوندے کولوں غلطی ٹھیک ہے تے اونے وڈے تو وڈا جڑا مارکا ماریا اونے مینوں آکھا والا توڑ دو ٹٹیا پیا بے شک ہن رہ گئی تیسرا تے ویکھ ادا کی بندا میں تھے گل کر رہا پہلے اے میرے سامنے تفسیر روح المعانی شریف ہے ایک قرآن دی تفسیر ہے میرے ہاتھ دے اندر ہے میں جنیاں گلاں ہن کراں گا جے مولوی نور نس کے وکھاوے اینج قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے آکھے میں گلاں نہیں کیتیاں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سب تو پہلی گل جو میں بولاں گا کوئی اگر آکھے تیرا استاد سی میں ایتھے استاد کوئی آکھے تیرا استاد سی تو میں چشتی صاحب کی سنت ادا کرن لگا چشتی صاحب دے بارے مینوں اسے مولوی نور نے دسیا جی انہیں ہی مینوں دسیا کہ چشتی صاحب دے استاد سن مفتی شاہ صاحب انہوں آکھیا کہ یار تہاڈیاں اسی ساریاں گلاں مننے ہاں باقی تہاڈیاں اسی مننے ہاں لیکن جے ملتان والے کاظمی سید نے اے مینوں گل کیتی سی مولوی نور نے جڑے ملتان والے کاظمی سید نے انہاں دا نام لے کے نہ بولیا توجہ انہاں دا کہ لعنت شخصی جہل نہیں جڑیاں دلیلاں اج جدید واسطے دیندے نا لعنت شخصی نہیں کرنی چاہیے کسی دا نام لے کے لعنت نہیں پانی مینوں مولوی نور نے انہاں لفظاں نال دسیا سی کہ اودوں مفتی ارشاد صاحب نے گل کیتی سی انہاں آکھیا سی میں ایویں تن کے رکھنا انہاں آکھیا بھی لے پھر تو نہیں رکھ سنو اگلے لفظ سنو انہیں مینوں آکھیا بھی اس ویلے مفتی ارشاد صاحب نے لفظ بولے سر کہ اے بندہ کدی نبیاں تک پہنچے گا اے مولوی نور نے مینوں گل سنائی بھی اے چشتی صاحب دے بارے بھی بندہ کدی نبیاں تک پہنچے گا جڑا کسے نوں نہیں چھڈدا اور مولوی نور نے مینوں آکھیا بھی ہن پہنچ گیا اللہ ممبراں تے بیٹھ کے ساڈے خلاف بولنا ہن پتہ لگے گا کی بن رہا ہے اور پھر ادھر اگلی جڑی گل کرنا چاہنا کیڑی میں سنت ادا کر لیں انہیں مینوں دسیا جی انہیں آکھو مفتی شاہ صاحب نے اے حال کیتے کہ سبق پڑھاندے ہوندے سن سبق پڑھاندے ڈنڈا ہاتھ وچ ہوندا سی چشتی صاحب دے ہاتھ سبق پڑھاندے پڑھانے آکھنا نکلے مولوی ارشاد کتھے گئے تو ڈنڈے مارنے او استاد سی اے اسی سنت اتھوں سیکھی ہن میری سن لو گل جیڑی میں لفظ بولاں جو کچھ کہاں جن نے میرے تے اعتراض کرنا ہے میں سمجھاں گا پہلا چشتی صاحب تے جا رہا ہے میں تو انہاں دی اتباع چ بولنا سمجھ آئیے اگے جا کے پھر میں دس دیاں گا کہ استادی شاگردی کنا تک رہندی ہے تے کی سوچیا سمجھ آئی کہ نہیں ادھر توجہ نال بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے مار میرے میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور دسویں والی کے غلام زندہ نے نعرہ حیدری حسین کے غلام زندہ نعرہ حیدری شان اہل بیت شان صحابہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار ہادی خدا کتب فرید سخید امیر الان پاک محمد شیر اگر کسی نو پیسے دا مسئلہ بن جائے تو ساڈا قصور تے کوئی نہیں ٹیڑھ دا مسئلہ کسی نو بن جائے تو ساڈا قصور تے کوئی نہیں ہن میں اے کتاب ہاتھ وچ روح المعانی تفسیر
ایویں جن میرے سن رہے جی مینوں پتا ہے میرا موضوع ہر جگہ تے جانا ہے انہاں نوں آکھیا جی ایویں قرآن تے ہاتھ رکھ تے گلاں دا جواب دے کڈ کے اینے مینوں گل سنو ہن سنو ہن ویکھو راہ کھل دے کیوں چشتی صاحب دا پہلا موضوع لگیا یزید دے متعلق احمد نگر دے اندر جہاں نام سی کربلا کا سچا واقعہ جو یہ بھی موضوع دے وچ سن تے اسی وچ سن جدوں اتھوں نکلے انہیں مینوں اگوں سویرے خود آ کے دسیا اس موضوع دے اندر چشتی صاحب نے آکھیا سی امام کو خطا ہوئی ہے انہیں مینوں سویرے آ کے آکھیا راتی میں موضوع سنے میں راستے دے اندر منیر شاہ نوں کہہ دیتا سی شاہ جی کی بیان ہویا اس موضوع دے اندر اہل بیت دے اوتے یزید دا پہاڑ پایا گیا یزید تو سارا پہاڑ ہویا گیا اللہ یزید تو پہاڑ لا کے اہل بیت تے سٹیا گیا کبھی بھی نبی پاک دی بارگاہ چ گل قبول نہیں ہو سکتی اللہ اے مولوی نور بے نور جڑا ہو گیا انہیں خود گل کی تھی ایک گل پوچھ لیا جی جا کے جنہیں پوچھنا ہوئے انہیں دس سب تو پہلے اسے دن گڈی چ بہ کے گل کر دینا کہ آ جڑا موضوع اج بیان ہویا چشتی صاحب دا اے اہل بیت تے پار پایا گیا یزید تو لایا گیا نبی پاک دی بارگاہ چ گل قبول نہیں ہو سکتی اج کی مسئلہ ہے ایک گل اگلی سن انہیں آکھیا میرے سامنے آکھیا ساڈے کئی طالب علماء دے سامنے بھی آکھیا ہے میں گواہ بھی دیاں گا سردار شاہ نے یہ نہیں آخر میں کلا آپ ہی گواہ ساری شاہ جھوٹ مارنا بات نہیں ہونے میں آپ ہی گواہ اینی بھی پتہ نہیں جاہل البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر تم مدعی ہے تو گواہ نہیں ہے تو گواہ ہو کوئی دینے میں بے شک صدقتا یا سیدی توجہ ہے جے رات وجہ بولو سبحان اللہ انہیں پھر آکھیا دوسری گل اس بے نور نے آکھیا کہ اگر ہزار محدث امام عالی مقام دی خطا لکھے ہزار محدث بھی لکھے میں پھر بھی نہ مننا اور اس جلسے دے اندر تینوں کی ہو گیا سی امام عالی مقام دی خطا تے پٹھے ستے حوالے دینا جیو جڑے تو حوالے دتے نے میں کیویں انہاں دی جے تو حوالے کر دے ثابت اپنے باپ دا امام علی مقام دی کسے ایک بزرگ تو خطا ثابت ہویا سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی حسینیت 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 یزیدیت اولی لانے تکلیف نہ ہو جاوے یزیدیت یزیدیت جو ہے جی اگلی گل سن اے جڑی میں گل کیتی ہے ہزار محدث بھی لکھے اے ساڈے طالب علم بیٹھے نے جڑے اودے کول بھی پڑھدے رہنے پوچھو انہاں نوں انہاں سارے دے سامنے بخاری تے ہاتھ رکھ کے آندا سی او استاد شاہ صاحب دا موقف سچا جے کھڑے نے امتیاز صاحب مسجد دے اندر کھلو کے گل ہوئی ہاں غلام مصطفیٰ صاحب کھڑے نے ساڈے اسی کئی درویش امجد صاحب گواہ امجد صاحب کی بلا پٹی صاحب نے نور صاحب اتنے بیان کرتے بھی آئے سی نور صاحب نے بچے دے اندر بھی بیان فرمایا سی اور آکھیا سی کہ امام حسین پاک جو سن وہ حق تے سی اور یزید جیڑا سی وہ خطا تے اے قبلہ اے بھائی تھوڑا
بولو سبحان اللہ. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سخیدم میرا لال پاک بہاول سے. اور سنو جدوں ساڈے نال ہوندا سی نا ادوں بھی جویں ادوں بڑا عالم بننے دی کوشش کیتی ادوں بھی نہیں آندا سی. پتہ کی آندا سی مینوں آندا سی مینوں بھی آندا سی. درویشاں نوں نے آکھیا انہیں آکھیا تسی اے نظریہ استاد شاہ صاحب کو سن کے منیا ہونا ہے. تسی استادوں کو سن کے منیا ہونا ہے. میں کتاباں پڑھ کے منیا ادھرلا منیا سی مسجد تسی نظریہ سن کے. کہ میں پہلے علم نہیں سی میری تحقیق اور اپنی تحقیق میں منیا کہ ماشاءاللہ سمجھ کے نظریہ نہیں منیا اپنی تحقیق مسجد بولو اسی لینا لا سکتے ہیں سارے کول پڑھتے رہے انہوں سامنے بخاری دے ہتھ گندے رہے. آج کیا مسئلہ بن گیا ہم نہیں سمجھتے. اللہ فرمانا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور تھوڑے جے دمڑا بدلے اللہ کا قرآن نہ بیچو. سنو جی ہو جی ہو صحیح جی ہو. اہل بیت دی تخصیص دی ہوئی گل ساڈے مدرسے چشتی صاحب کی تھی جی. سارے گواہ اس گل دے اوی سارے گواہ نے بیٹھے نے جی ہفتے دا دن بھئی میں صحابہ پاک دی شان دیاں ایسیاں روایتاں جمع کراں گا اہل بیت دی تخصیص ختم کر دیاں گا. سنو ایک یہ گل ایک جڑا چشتی صاحب لفظ بولدے نے اج دے سیداں نالوں یزید دی ٹٹی چنگی. اے غلام مصطفیٰ صاحب اے گئے اسے بے نورے کول بھی آ جڑیاں گلاں نے انہاں دی کی تاویل ہے انہاں دا کی مطلب ہے دسیا جے پھر انہیں کی آکھیا سی. دوستو ایویں ہی گل ہے کہ میں گل کیتی مولانا عبد الوحید صاحب ملتان شریف والے انہاں دے نال تے انہاں آکھیا جی انہاں گلاں دا جواب میرے کول نہیں. میں کہ پھر انہاں دا کی بنے گا. میں آکھیا جی آپاں مولانا نور محمد صاحب کو چلے جانے. میں آکھیا جی میں انہاں کول نہیں جانا. کیوں کہ ہر گل دے اندر انہوں نے تعویل ہی کرنی ہوتی. لہذا میں انہوں کو نہیں جانا. مولانا عبد الوحید صاحب آکھیا نہیں جی ضرور جانا ہے. مینوں لے جانا گیا اتھے گل ہوئی. میں کہا ملا نور اے جڑی گل چشتی کیتی ہے کہ یزید دی ٹٹی سادات نالوں چنگی ہے اس دے اندر کوئی تعویل ہے کوئی تعویل نہیں. اور میں کیا ظالمہ جیسے کوئی تعویل نہیں پھر تو کیا میں بزرگ مان کے بیٹھا کیا میں بزرگ مان کے بیٹھا. میں نے کہنے لگا چشتی صاحب نے اس گل دے اوپر زبان درازی کی ہے. حالے میں محفل دے اندر میں گل نہیں کرنا چاہتا انہاں دا انصاف دسن لگیا. مینوں محفل دے اندر یزید دی ٹٹی آکھیا گیا بدماش آکھیا گیا اور میں آکھیا ملا او تیرا حق بندا او جیڑی بات جدی بات صحیح جدی لواطت جدی بدماشی پوری دنیا دے وچ مشہور ہے کوئی تو بدماش سبحان اللہ جی بدنال بولو سبحان اللہ. پہلے گلاں سی اولے بھی بڑا علم سی ساڈے سامنے اولے بھی بڑا عالم بن کے بہندا سی. آخر انہاں گلاں چ تعویل نہیں ہے گی.
یہ گلاں جڑیاں چشتی صاحب نے کیتیاں نے میں نہیں کہندا بڑی زبان درازی کیتی بڑی لمبی زبان استعمال کیتی نے تھے انہاں دی کوئی تعویل ہن کیویں تعویل ہوئی ٹھیک ہے مسئلہ آ کے تعویل کرا گیا ہے ملا کی تعویل سے اللہ بچائے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے سبحان اللہ جڑی فرمائی سبحان اللہ یہ سن ساڈے تے الزام ہے ساڈے میرے غور کرنا ساڈے تے الزام ہے چشتی صاحب نو جدیدی کہندے نے چشتی صاحب نو نسبی کہندے نے چشتی صاحب تے نہ کفر دے فتوی لائے میں کنا تے واگا سننا بے شک ساڈی ریکارڈنگ کڈو اسی کافر آکھیا ہوئے لیکن میں جے تیری کڈ دے تو چشتی دے کفر دا فتوی لائے سن لو اور جڑی گفتگو نے کی تھی کلالا لکھو تھے شاہ صاحب دے بارے 12 منٹاں دا جڑا کلپ ہے او دے متعلق امتیاز صاحب نال فون تے گل ہوئی اونے آکھیا اگر میں فتوی مننا چشتی صاحب دا اگر او فتوی جڑا استاد شاہ صاحب تے لگیا ہے میں مننا تے میں خود کافر ہونا او ایمان نال دس جڑا من کے کافر ہوندا لا والے نو کی سمجھ لو ریکارڈنگ چلایا فرض کرو میں استاد چشتی صاحب کی طرح جاری کچھ خراب کرا میں پھر استاد شاہ صاحب کی جو کفر کا فتوی لگیا تو وہ بھی کہا کہ آپ کافر ہونا سن لیا جی آپ کافر ہونا میں تصدیق کر کے آپ سونے ساری ریکارڈنگ تے تو پتہ نہیں کڈے یا نہ کڈے تیری نکلی پئی تو خود کفر کا فتوی لایا انہاں کی مسئلہ سی ان کی مسئلہ حق 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 ایک اور ریکارڈنگ بھی ہے میرے کول جس کے اندر انہیں قسم چائی ملا نور نے قسم چائی بے نورے نے اور انہیں آکھیا کہ شاہ صاحب حق تے نے وہ بھی آکھو تو میں سنا دوں سناؤ جی سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت او جاگو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری میرے سید نعرے گل کے رسالے گل کے رسالے اور میرے سید نعرے اے میرے حسین دے نعرے میرے حسین دے نعرے کل پہ کرنا میں ایک وقت یعنی مسجد پیچھا مدرسے کے کمرے سے آ کے کلا بیٹھا میں اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے گواہ کر کے گل کرنا میں اتنے بھی گل کرنی کہ میں یزید کے بارے حال حضرت کا موقف رکھنا وا محمد غزالی نہیں رکھدا مینوں کر دے آخر نہیں ختم تو میں نے شاید خوشی ہے میں باغے تو حل گل کرا گا اس گل لکاواں گا نہیں میں رکھن گے نہ ٹولا میں نے کسی طرح ہوتی میں ٹوڑنا ہے سمجھ آئی جی میں جدید کے بارے اعلیٰ حضرت والا موقف رکھنا ہے میں امام غزالی والا انہاں بیچارے اپنے کی دے والا امام غزالی جن نال گل کوئی امام غزالی دی لکھو اسی دس رہے ہیں پھر امام غزالی تو توڑاں گے حوالہ امام غزالی دا بزرگاں دی گل جڑی فرمائی اور سنو میں جڑی گلاں کر رہا اے دی ذاتی حیثیت پہ دسنا بھی کڈا کو سچا ہے ادھر بھی قرآن چاہندا سی ادھر بھی قرآن چاہے انہیں جڑے حوالے دیتے نے جی ایک نو کر کے میں چھے نہ توڑا اور اس ریکارڈنگ دے وچ آکھیا میں اعلی حضرت والا موقف رکھنا تے اعلی حضرت سرکار والا موقف ہی تے استاد شاہ صاحب دا ہے پیچھے عثمان شاہ دی ریکارڈنگ سن لی بھی اعلی حضرت کو غلطی ہوئی اسیاں نے اعلی حضرت ٹھیک سن جڑا فرمائی بولو توجہ بولو سانو پھر آندے نے کہ اگلی سن آخر تسی حضرت صاحب دیاں بیعتاں توڑیاں تے تڑوائیاں اے گل تے میرے کو گواہ نہیں لیکن میں قسمیاں پیاندا اے تے کوئی قسم لے لیا اسی دوویں ساں مدرسے دی پارک دے اندر جتھے دو تریکاں نے ادھرلے پاسے ادھرلی تریک دے تھلے بیٹھے ساں اندے نال میری گل ہوئی انہیں مینوں آکھیا میں حضرت دی بیعت توڑ دتی ہے اور مینوں 1 مہینے دا وقت دتا جاوے میں منیر شاہ دے نال رل کے حضرت دی بیعت کیتی سی میں انہوں بھی اسے گل تے آمادہ کراں گا اسی دوویں رل کے استاد شاہ صاحب دی بیعت
اے میں روح المعانی تفسیر ہے قرآن دی ہاتھ پھڑ کے گل کرنا انہوں نے آکھے جی نہیں گلا کرنا تماشا توجہ نہیں فرمائی کون ساڑھے تک کی نظام رکھ لیتے تھی ایک کام تسی خود کیتے ہوئے نے سارے خبردار ہمیں کوئی بات کرنے کی کوشش کرے میں لفظ بول گیا سانوں کوئی گالا کرنے سانوں گالا کرنے نہ والا ہوتا اسی تو اڈے نال رہے ہیں تو اڈے کو سکھے ہوئے پر ساڑھے بزرگاں نے سانوں نہیں سمجھایا وہ سانوں جدہ بھی توڑنے نے اے آخ کی توڑنے نے پتر گال نہ بنے اینا دا رد کرو علمی گالا بھی سانوں لوڑ بھی کوئی نہیں گالا وہ کرنا جڑا جھوٹا ہوئے جڑا سچا ہوئے علمی گل کر دے توجہ نہیں فرمائی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اور اگلی گل سنو اینا پتہ نہیں اتھے ویکھ ادھر ویکھ سارے مفتی بن کے بیٹھے نے محمد رضا جڑا جدے بارے جدا تعارف میں پچھلی تقریر وچ کرایا ہے او لونڈے باس اودیاں ریکارڈنگاں نیٹ تے موجود نے او دے بارے سارے نے کی مینوں دسیا آج وہ بھی محمد رضا صدیقی صاحب بن گئے نے وہ بھی گدی نشین بن کے بیٹھے نے سارے دے بزرگ بنے ہوئے نے او دے بارے نے میرے آکھیا جدوں اوندا پتر پیدا ہویا توجہ ہائے ہائے جدوں اوندا ہویا پتر پیدا اینے مینوں آکھیا بھی جس ویلے ایدے تے الزام لگے سن گل تے غور کریا جے حضرت صاحب نے تے قرآن چک چک کے دیاں قسماں دتیاں سن اور ایدا پتر کتھوں آ گیا ایدے اہے جی جدوں ایدے تے الزام لگے سن حضرت صاحب نے قرآن چک کے قسم دتی سی بھی میرا پتر ایدے اس قابل ہی نہیں ایدے تے کیویں الزام ہے میرا پتر اس قابل ہی نہیں میرا پتر اس قابل ہی نہیں اینے مینوں آکھیا بھی ہن دا پتر کتھوں آیا توجہ ایو گل پہنچی اندے کول او محمد رضا کول اونے اینو کیتا فون بھی تو اے گل کیتی اے اس ویلے قصور سی اینے جویں میں انکار کیتا یا جو کچھ کیتا ادھر فون نتیجہ اینے مینوں فون کیتا اینے ہا یار گل تے اپا مدرسے چ کیتی محمد رضا کول کیویں پہنچی ہن اے دسو اس گل دے اندر دوواں تے اعتراض بھی محمد رضا دا پتر کتھوں آیا حضرت صاحب تے قسماں دتیاں سنو توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی ذرا توجہ نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صاحب تے قسماں دتیاں اعتراض کدھر گیا پھر انہیں مینوں آکھیا انہیں آکھیا آ جڑا اپنے تے زوال آیا ہے نا آ جڑا اپنے تے زوال آ رہا ہے رولے پہ رہے ہیں مسئلہ بن رہا ہے یہ وجہ پتہ ہے کی میں آخر یار کوئی جڑا بھی دین دا تھوڑا بہتا کام کرے انہوں کو تو دا مننا چاہیے صحیح گل آخر یہ ساڈے تے سوال تاں ہے بھی اسی کسے اور نوں نہیں منیا تے محمد رضا دا جدوں مسئلہ بنیا سی ساریاں نے اتریاں نے او دا بڑا ہی دفاع کیتا تے رب دی بارگاہ چ گل قبول نہیں ہوئی اللہ تاں سوال آ گیا ساڈے سارے اتریاں نے بڑا ہی دفاع کیتا ہے توجہ ہے جے توجہ ہے سبحان اللہ ایتھے گل ضمنی کرنا چاہتا ضمنی طور انہیں اس جلسے چ کیتی میں اوندا جواب وچ ضمن چ ہو جائے سبحان اللہ آندا ہے او یزید دے عیباں دا جی نہ صحابہ نو پتہ لگیا تے نہ امیر معاویہ پاک نو لگیا تو انہوں اجرے چ بیٹھ گیا میں کہ مولا جی تیرے بھرا نال جڑا محمد رضا دا مسئلہ بنیا سی سانو چھیڑو نا تیرے پیو نو پتہ ہے حالی بھی پوچھ جی ایڈا پلیت دور ہوئے تے پیو نو پتہ نہ لگے اور سن تیرے پیو نو بھی پتہ نہیں تے محمد رضا دا حضرت صاحب تے علی تک صفائیاں دیندے نے میرا پتر دے میرا پتر دے مسئلہ ہی نہیں واہ واہ تے ریکارڈنگاں نیٹ تے لگیاں پھردیاں نے اے دے عیب دا نہ اونتے پیو والد نو پتہ لگیا تے نہ تیرے والد نو پتہ لگیا ایڈے پلیت دور دے اندر تے حضرت امیر معاویہ پاک کے دور دے اندر اگر ایویں دی گل کر جاوے کر دتی جاوے کہ پتہ نہیں لگیا تے کیڑا جرم ہون لگا بے شک بے شک فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شیخ اسلام اللہ تعالی مفتی پیر سید
توجہ ہے جی سبحان اللہ میں آسانہ نظریہ اسی پورا بیان کرانگے اسی اگر لازمی نہیں کہ اسی ثابت ہی کرنا ہے کہ میرے معاویہ پاک دے دور چاہے مسئلہ سی اسی نظریہ واضح کرانگے لیکن میں دی ذاتی حیثیت تو دس رہا بھی انہیں کسے نو نہیں چھڑیا حضرت صاحب تو لے کے چشتی صاحب سعد الدین میں سارے دا نام ہونے دسنا نے کی گلاں کی توجہ اگلی گل کراں سبحان اللہ کاری یار ہے نا جڑا او جدو پچھلا مسئلہ بنیا سی جنوں جدا کیتا گیا او ملتان والا جڑا پھر ملتان جس نے مدرسہ بنائی رکھیا انہوں خارجی کیتا گیا چشتی صاحب نے یہ بڑے محب جڑے بنے پھرتے نا چشتی صاحب تے حضرت صاحب دا سانوں بڑا پیار ہے میں قسم و ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جدوں انہاں نوں خارجی کیتا گیا سی اسی تے چھڑ دتا سی کیونکہ چشتی صاحب کہتا انہاں نال تعلق نہ رکھو اس بندے نے ایویں بھی تعلق نہیں سی موڑیا اور کچھ وقت میں ٹوٹیا ہو بھی اسی اتریاں نے انہوں مجبور کیتا بھی یار کی اتریاں سارے روک دیتا ہے تسی تعلق کیوں رکھے ہوئے نے انہیں چھڑیا پھر جدوں یزید والا مسئلہ چلیا جدوں یزید والا مسئلہ چلے انہیں پھر کر یار نہ رابطے شروع نے اور حالی بھی شروع جی اتلیاں دا ایڈا ہی پیار بڑھیا ہوا ہے تے اتلیاں تے کنے چیزاں دا روکیا بنا نہ فون نہ کرے انہاں نال گل نہ کرے جی تانوں کیڑی مجبوری بنی ہوئی ہے واہ واہ وہ جڑی فرمائی پھر انہیں مینوں آکھیا یار مینوں قاری یار نے آکھیا سی کہ میں حضرت صاحب نے تے اس لئے انج آکھیا سی کہ میرا پتر ایویں پاک ہے جویں یوسف علیہ السلام پاک جویں یوسف علیہ السلام تے عیب لگیا میرے پتر دے انہیں مینوں آکھیا مینوں قاری یار نے آکھیا کہ مینوں اس گل دا جواب دے دیو میں تواڈے لے آ جاواں جویں یوسف علیہ السلام یعقوب دا پتر پاک سی میرا پتر بھی ایویں پاک انہیں مینوں گل دسی اگر سنی آ تو ویکھو ہوندا کی اے جڑی کتاب ہے اے بیت یزید اے دے بارے نے مینوں آکھیا بھی قاری یار علمی بندہ ہے قاری یار علمی بندہ ہے انہیں کتاب پڑھی میں انہوں پوچھے ہاں بھی کتاب پڑھی ہے جی پڑھی کیسی انہیں آکھیا میں نے فی ضعف یہ کتاب کمزور ہے روایتاں ضعیف ہیں وجہ نہیں فرمائی اے انہیں آکھیا اور انہیں صحیح آکھیا سی اسی ثابت کریں گے لیکن انہوں کو مسئلہ بن چکیا ہو بے شک پھر انہیں آکھیا بھی قاری یار نے مینوں آکھیا ہے جدوں انہوں نے خارجی کیتا گیا انہیں مینوں آکھیا ہے ہن کچھ کر لو بول پو جے اج تسی نہیں بولو گے تے ایک ریت بن جانی ہے جیڑا بھی اگوں کوئی گل بھی کرے تے اگلا منٹ چ چوک کے پراں مارنا انہیں پھر آکھیا بھی او جویں کافر ہوئے سن تے ہن آپاں نوں پتہ لگ گیا نا بندے کیویں کافر ہوندے نے آپاں بولے ہیں تے پتہ لگ گیا نا بندے کیویں کافر ہوندے قاری یار دی گل کر کے نے تو مینوں آکھیا پتہ لگ گیا نا کیویں بندے کافر ہوندے اللہ توجہ پھر اگلی گل ہے انہیں میں نے سدیا استاد شاہ صاحب تے فتوہ لگ چکیا سی انہیں میں نے اپنے گھر سدیا تو اتھے گیا انہیں میرے نال جڑیاں گلاں کیتیاں ایک گل تے بھی جدوں موقف سچا ادھرلے موقف والے سچے انہیں میں نے آکھیا میں تیرے نال گل کر رہا کسے نال نہیں کیتی کسے نوں دسنی بھی نہیں میں کہا جی نہیں دسنی نہیں دسی ہوں مجبوری بن گئی ہے دسنی پہ آخر جی نسیم جی زمان اللہ دیتا جاؤ خالا جس طرح سے چل رہے ہیں یہ ادو استاد شاہ صاحب تے فتوہ لگ چکے سی مینوں انج لگدا ہے انہاں نوں ایمان تے موت نصیب نہیں ہونی اللہ اگر وہ سچے سن موقف سچا سی سچے پاسے چل رہے ہیں اس گل دا کی مطلب اللہ پھر انہیں مینوں آکھیا یار اسی سارا کچھ جاننے ہیں مسئلہ بڑا خراب ہو گیا میرا مدرسہ ہے کامران صاحب نے بھی گل ہوئی جی میں شکر دا مریض ہوں میرا مدرسہ ہے میرے گھر دے خرچے تسی تے پھر سارا کوئی کر لو گے میں منوں نہیں شروع ہو سکتا اے میرے نال بھی گلاں ہوئیاں انہاں نال بھی گلاں ہوئیاں تے مینوں کچھ مہلت دتی اسی آکھا جی مہلت تے تساں جویں تہاڈا گزارا ہوندا کر لو وہ چپ رہندے تے اسی نہ بول دے او چنگی انہاں ساڈے کول مہلت لئی او چنگی مہلت لئی انہاں ساڈے کولوں کہ دوجے پاسے جدوں مینوں گل یاد آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہویا پتہ کی میں جاننا انہیں جوگا نہیں سی ساڈے مقابلے چاہندا ساڈے استاداں دے مقابلے چاہندا انہیں جوگا نہیں سی پتہ وجہ کی بنی چشتی صاحب بڑا کہندے ہوندے نے
کہ میں پتوں کی دا وہاں چڑھانا وہ لگ رہا ہے کوئی پتوں کی دا چڑھایا گیا کر کے بول ورنہ پھر ساڈے کو گیا وہ کوئی ایویں مسئلہ بنا تا میرے سید کے مقابلے تو جانی فرمائی ہر بندے کا یہی سوال ہے کہ دلائل ویکھ کے گئے نے اج پتہ لگ گیا ادھر کس واسطے گئے نے اور سن لو پھر انہیں سعد الدین صاحب دے متعلق میں نے آکھیا عثمان نعمان جڑے مولانا وسیم صاحب دے بیٹے نے انہوں نے کڈن والا انہوں نے خارجی کرنے والا انہوں نے بے ایمان کرنے والا اے سعد الدین صاحب ہے انہیں خود تبصرے کیتے نے انہاں دے سامنے جدوں ایندیاں گلاں سعد الدین والیاں گلاں انہاں شروع کیتیاں نے تے انہاں ہتھ دی کافر ہو گئے نے سعد الدین نے انہوں نے کیتا وہ حضرت صاحب دے ہو گئے خلاف اے کیتے نے سعد الدین صاحب نے تے ہن جدوں او بولے نے تے انہاں کافر کر دتے نے اے تے طریقہ انہاں دا ابھی کچھ ایسی باتیں ہیں سن لو میں اس کو پردہ خفا میں رکھنا چاہتا ہوں اگر ہمیں پھر چھیڑا گیا اور ہم نے مناسب سمجھا تو پھر برسرے ممبر پھر اور کچھ بیان ہوگا نعرہ تکبیر بہت کچھ رہتا ہے چھیڑنا نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت زیدی دنار کا حسینی ہے پورے جل سے 2 باری حسینیت دنار توجہ حسینیت میں سلام توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن میں آن لگیا اے دے والے نال ویکھ والے جاندے کرے اس تو پہلے میں نہیں گل کر رہا عثمان شاہ جڑا میں انہوں پیغام دینا چاہنا سانو چھیڑی نا اسی تیرا پتہ نہیں کیڑی وجہ نال لحاظ کیتا ہویا ہے جے اگر تو نہ رکیا اسی تینوں جاننے تیرا حق بن گیا تو یزید کا دفاع کرے اسی جاننے تیرا یزید کا دفاع کرنا محمد اللہ صدیقی کا دفاع کرنا تیرا حق ہے جیو جیو کیوں اور تو ادھرے جو نفس کے قابل ہی گیا آئے آئے شیرا جی زبان درازیاں شروع ہیں جناب اسی کبھی نہ بول دے سنو اتنے بول دے سن پہ بول دے تھلے والے سارے شروع ہو گئے میرے سید پاک کے خلاف اسی اجے انہاں دا لحاظ کیتا ہوئے ساڈے سید پاک بولن تے بھویں نہ بولن جے انہاں دی زباناں نہ رکھیاں تے سانو زباناں چلانا بنی آندی ہے ساری زمانے دیا چگلاں اٹھ کے میں سادات کا استثناء پھر بھی کر رہا نہیں جڑے سادات میں اٹھ کے میرے سید نو پوکھن میں سادات کا استثناء پہ کر رہا کوئی آنکھیں میں استاد شاہ صاحب لفظ بولے ہیں میں تے لفظ استاد شاہ صاحب بولے ہیں اسی نہیں جانتے تو کتوں پہ بولے
क्या इंसाफ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ उस वक्त तू पता नहीं उस्ताद बनने के चक्कर में लगा फिरना होएगा तू उस्ताद बनने के चक्कर में लगा फिरना होएगा जी मैं गाला ते नहीं करना पर इन्ना जरूर रखूंगा जेड़ा कम कर चुके ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਰੇ ਨਿੰਬਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਓ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾरुल इस्लाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਵਾ ਮੰਗਵਾਓ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ आखे जी साबित ही नहीं वो साडे कोल आओ अच्छा साबित कर देंगे बेशक बेशक ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਬਦੁਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਓਏ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਦੇ ਘਰ ਚ ਆਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਰੋਸੀਆ और अगली गल सुन अगले दिन जाके क्लिप चढ़ाया इत्थे गाना कढ़वा के अगले दिन क्लिप चढ़वाया आहे जी सैयद अब्दुल रज़ाक शाह वो भी सैयद है ये भी सैयद है ये सैयदां दा मामला है मैं आख्या जी हुण असीं की आखीए साडे पिंड ते तुसीं आ के जे मैं इन्हां नूं सैयद ही नहीं मनदा अगले दिन आंदे जे दोवें सैयद ने साडे पिंड आखे जी मैं सैयद ही नहीं मनदा ते अगले दिन क्लिप चढ़ाया जे दो सैयदां दा मामला हो जाना धोना दा काम केड़ा दीन है एक दिन होर दूजे दिन होर वजह नहीं फरमाई हुण अगर वे जांदे हुण मैं हवाले वाल चलिया सुभान अल्लाह इहने पहली गल कीती आखे जी आले बैत दे भी गुस्ताख ने सहाबा दे भी गुस्ताख ने चिश्ती साहब दी जना गुस्ताखी कीती ना उस्ताद शाह साहब नूं भी नहीं छड्डिया जी किवें जी मैं किवें जी आखे जी जदों ते मौकफ बयान होया सी उत्थे जी सब तो पहला तईद करने वाला कौन सी उस्ताद शाह साहब उस्ताद शाह साहब तईद कर रहे ने ते ये आंदे ने ए मौकफ इंज ते उस्ताद शाह साहब इंज तईद कीती मेरे सैयद को पूछा गया जिन्हें भी पूछना जाके पूछ लिया आपने फरमाया सानू उम्मत रसूल दा दीनी नुकसान गवारा नहीं असी मैं उस वेले जेड़े जुमले बोले सन ना विच बह के सारे मैं तां बोले सन जे मैं इनकार कर दिता ते इत्थे हुणे ही लोगां समझना है भी ये फितना बन जाएगा कई उधर जाणगे कोई उधर जाणगे फरमाया मैं तईद इस वास्ते कीती सी सानू पता है चिश्ती साहब एक मसला बयान करदे ने कुछ दिनां बाद रजू कर लेंदे ने मैं तो तईद कीती सी भी थोड़े दिनों बाद रजू हो जाएगा जे रजू नहीं होया ते असीं उत्थे जाके भी दस दित्ता सी असीं तुहाडे नाल इस मसले च होणी है और आपने मनता भी जाके मनिया ने क्या आप हाँ जी बिदारा से आप मनता मनते रहे असी 6 जने गए उस्ताद शाह साहब वखरे दस के आए असी वखरे दस के आए कि इस नजरिए के अंदर असी अल्लाह दरबार कोई बंदा इनकार करके विखावे नाल से आसिम साहब भी नाल सन मौलाना नसीर साहब नाल सन और मौलवी शहद भी नाल सी उस वक्त एक हामिद साहब दरवेश सियालकोट दा असी 6 बंदे सन असी जाके आख्या इस नजरिए के अंदर असी अल्लाह दा नाम किवें दसीदा हुंदा है बेशक
ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵਾਅਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਂਝੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਖੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨੂਰਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ اور سنو وہ ذہن چ ہوئے بھی میں استاد ہاں میں پہلے دستا ایک تو سنت میں چشتی صاحب والی پوری کر دوں جڑا فتوا لانا ہے پہلے ادھر تو پھر میرے تو دوسری گل ہے کہ استاد بنن دے چکر چ ہوئے گا میں تینوں کہہ دیتا ہی فتوا منگا دار استاد دے اندر اس ویلے جڑا تیرا حال ہے میں تینوں اپنے سید دے در تے کتے دے رکھ کے دکھا فرمائی میں پچھلی تقریر گل کی اگلیاں پچھلیاں گلاں انہاں دیاں نہیں رلدیاں انہیں پھر اعتراض اٹھائے استاد شاہ صاحب پہلے انج آکھیا پھر انج آکھیا پہلے حضرت صاحب دیاں تعریفاں کردے سن ہن کی آندے نے پہلے چشتی صاحب دیاں تعریفاں کر ہن کی آندے میں آکھیا جی انہاں نے اس وقت جڑا کلام مناسب سمجھیا انہاں دی شایان شان او کر دتا انہوں نے جڑا مناسب سمجھیا وہ کر دیتا ہے تسی جو امیر معاویہ پاک دے بارے موقف بدلیا ہے کہ اے تے دسو بھی 3 سال پہلے حضرت امیر معاویہ پاک دے بارے جڑا تسی کلام کردے ساجے او سمجھدے ساجے تے اج اے سمجھدے کلام جو امیر معاویہ پاک دے بارے تسی بدلیا ہے پہلے آندے ساجے جدید فاسق سی حضرت امیر معاویہ پاک نو پتہ نہیں سی ہن تسی آندے جے فاسق ہی نہیں میں آخیا جی 3 سال پہلے امیر معاویہ پاک کی شان کے مطابق وہ کلام سی بندے بدلتے رہتے نا جیندے بندیاں دا حالات بدلتے امیر معاویہ پاک 1400 سال ہو گئے وصال کیتے کدی انہوں دے بارے کچھ کہہ دینا کدی کچھ کہہ دینا عقل نو ہاتھ مارو ادھر سنو پھر آندا ابن عمر پاک دی نہ خطا اجتہادی آکھی تسی حوالہ دے دیو تو میں دا حوالہ دے دیاں گا اسی تواڈیاں ریکارڈنگاں تواڈے گواہ ہر شے ثابت کر سکنے ہیں تسی امام علی مقام اجتہادی خطا دے تسی ساڈی کوئی ریکارڈنگ کوئی گواہ جی ہر کوئی آکھے میں آپ ہی گواہ تے پھر سونے تو آپ جتے گا اتھی رہے اسی ابن عمر دی خطا نہ آکھی نہ آخنا ہم کہتے ہیں اس وقت جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے سب اپنی جگہ حق پر تھے امام علی مقام بھی حق پر ساڈے سامنے بھی چاہے ہوئے نے ادھرلے بھی چاہ دیو پھر دیکھو ایک بندہ 2 قرآن چاہ رہا ہے ادھرلی گل تے بھی ادھرلی تے بھی ریکارڈنگ سنائی ہے مسجد ہن دسو دے قرآن دا اعتبار ہوئے گا سنو آگے چلو اسی آندے ہی نہیں ابن عمر پاک نو حوالے کیوں دئیے انہیں پھر بڑا ٹیل ماریا میں پچھلی محفل دے اندر آکھیا بھی ایک حوالہ دے دو کسی امام دا انہیں پھر ایک حوالہ دیتا سنو ابن خلدون نے لکھا ہے امام علی مقام کے 2 خیال تھے خلط آ کے لفظ وہاں پر استعمال ہوئے ہیں اس میں خود عبارت پڑی ہے خلط آ کے لفظ کا کسی لغت میں خطا سے معنی دکھا دو خلط آ دے لفظ کا معنی خطا نہ کرنا خلط آ دا معنی ہوتا ہے گل رل مل جانا گڈ مڈ ہو جانا رل مل جانا انہیں مانا کیتا ہے خطا نال ابن خلدون دے حوالے نال انہیں مانا کیتا ہے خطا نال پہلی بات یہ ہے
میں تے گل کر دے اسی یہ نہیں آندے کہ امام علی مقام وال کسی طرح دی نسبت خطائی اجتہادی دی نہیں ہو سکتی. اسی یہ نہیں آندے, اسی آنے واقعہ کربلا دے اندر جیڑی نسبت تساں کیتی ہے کسے امام دا ثابت جی اسی انہاں نوں معصوم نہیں سمجھدے. بے شک اسی انہاں مت کوئی انہیں آکھے جی بوئے کیا رافضیت ہے یا بوئے رافضیت ہے, ہم لعنت ڈالتے ہیں رافضیت پر. بے شک بے شک ہم لعنت ڈالتے ہیں یزیدیت پر. بے شک ہم لعنت ڈالتے ہیں نسبیت پر. بے شک بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی کی نسبت ہو سکتی ہے, لیکن جس مقام پر تم نے کی کسی ایک کا حوالہ تو دکھاؤ. بے شک بے شک انہیں پھر ابن خلدون دے حوالے نال پیش کرن دی کوشش کی تھی. ابن خلدون دی اعلیٰ حضرت فتاوا جو حیثیت دساں. واہ واہ اوئے تسی بھی کوئی شے پڑھ لینی سی. سانو آندے جے احکام القرآن دا حوالہ دتا او معتزلی سی, تانوں 6 مہینے ہو گئے نہیں اور اج تسی لائیے. اور ابن خلدون دا حوالہ پڑھنے والا اور شرف کو کرو کیوں میرے مصطفیٰ کو گمراہ کرتے ہو. یہ دیکھو اعلیٰ حضرت فتاوا رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 209 پر لکھتے ہیں ابن خلدون کی حالت عجیب ہے, اس کے کلام سے کہیں اعتدال کی بو آتی ہے. جی اور سنو فرمایا اس کے کلام سے کہیں اعتدال کی بو آتی ہے, کہیں نیچر یا نا اسباب پرستی کی جھلک آتی ہے. اولیاء کرام کا صاف دشمن ہے. ان کو رافضیوں کا مقلد بتاتا ہے. ابن خلدون اولیاء کا دشمن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں کلام چو اعتراض بھی بڑی ہوتی ہے معتزلی ہے. اور میں پوچھنا سیال کو ڈالے پیرا ایسے احکام القرآن کا حوالہ دیتا سی تانوں سارے جواب رکھی رہی ہے. تسی سانوں یہ تے فتوے لان دی کوشش لگے پھر رہے ہو کہ نہ معتزلی کا حوالہ دیتا ہے. وہ معتزلی حضرت میرے معاویہ پاک کے خلاف نے وہ بھی حوالے دیتے ہیں. اور میں کیا پیرا اگر انصاف ہے جڑا فتویٰ ساڈے تے لائی ایک اللہ نور نبی کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہادی ناصریت لعنت ناصریت لعنت ناصریت لعنت یہودیت لعنت یزیدیت لعنت یزید لعنت. سنو والے ساڈے پنڈن تواڈے والے شاہی کوئی انہیں پھر سنو وہ موضوع سن لیا جی. سنو ایک انج ڈنڈی خطا ثابت کرنے دے چکرے پہ آئے نا تاں پھر خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی. ایک تھے انج ڈنڈی ماری, دوسری انہیں مقدمہ ابن خلدون کے صفحہ نمبر 217 دا حوالہ دیتا. سنو 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 او دی عبارت پڑھی توجہ او دے وچ لفظ سن وا ان کان فاسقن دے نے ترجمہ کیوں چھڈیا. وا ان کان فاسقن دے لفظ سن نے ترجمہ کیوں چھڈیا بھی یزید بھاویں فاسق ہی سی. واہ واہ ساڈے خلاف دے رہے ترجمہ تے پورا کر. واہ واہ تے لگے تے گل جاندی کڑے پاسے نوں. تیسری گل اگر مقدمہ ابن خلدون کی بات مانتا ہے تو پھر یہ دیکھو یہ کون سا رسالہ ہے بیت یزید سے انکار کا سبب. اگر مقدمہ ابن خلدون کا یہ حوالہ دیتا ہے تو پھر دیکھ بنتا کیا ہے, اور پھر دیکھ بنتا کیا ہے. مقدمہ ابن خلدون کی یہ عبارت پڑھی جو انہوں لکھی تھی. فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته فإياك أن تظن بمعاوية رضي الله تعالى عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنه أعظم من ذلك وأفضل بل كان يعظم سبحان حياته في السماء الغناء وينهاه عنه وأقل من ذلك وكان ذاهب سبحان الله سبحان الله. یہ عبارت پڑھی لیکن اگوں ہویا کہ عالم بڑا بڑا سی ہائے ہائے صدقے ترجمہ کرنے آندا ہے. وہ والا پتہ کیڑی شاید دے رہے
یزید دے پہلے یزید دے اندر جڑے اے پیدا ہوئے سن نا یزید دے یوم خلافت جو ہوئے سن جی اینے 6 والے دین دی کوشش کی تھی 6 والے ایک دا میں حال دسنا یزید دے ایام خلافت وچ ہوئے سن صراحت نہیں کیتی بھی پہلے سنی عباس اسیں صراحتاً پہلے دے والے دتے نے تسی بھی سانو کسے دا دیا جے لیکن جڑی نے عبارت پڑھی نے ترجمہ کیتا یزید دے ایام خلافت وچ توجہ میں آکھیا جی چلو اپنے بڑے دا ترجمہ سن لو ہائے ہائے جی وہ یزید میں پہلا فسق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت میں پیدا ہوا عبارت وہی ہے عبارت وہی ہے انہوں نے ترجمہ کیتا یزید دے یوم خلافت یزید دے خلافت دے دنوں اے ترجمہ کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پاک دے ایام خلافت وچ او میں آکھیا دودھ تے مقدراں دی گل بولی تے کر جی وہ سید نال کوئی شے ثابت ہونی ہے نہیں یہ تو بات ہے ترجمہ تے ایک چکر ہو دوے نال سبحان اللہ توجہ ہے جی پھر اے مقدمہ ابن خلدون دا والا ٹوٹ گیا جی ٹوٹیا یعنی ٹوٹیا بولو بے شک اینو آ ہن توڑ ہن اسی والے تے نے تو توڑی سبحان اللہ پھر اگلا والا دتا سنو اگلا والا دتا مطالب للنحا جی مطالب للنحا توجہ 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 ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی انہیں لکھیا ہے اندے چ لکھیا ہے اندے چ لکھیا ہے صفحہ نمبر 198 تے کہ جیڑا امام علی مقام نے خروج کیتا او دی مثال ایویں جس طرح حضرت معاویہ سرکار نے امام حسن پاک اور مولا علی پاک کے خلاف خروج کیتا سی اندے اگلے لفظ سن لو اے والا پڑھ لے انہیں اگے نہیں پڑھیا جی واہ 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 کیوں میں انہیں دسنا واہ واہ کیا بات میں انہیں دسنا کیوں نہیں پڑھیا صدقے حضور آخر جی کہ ایک کہنا ہے فَإِنَّهُ كَانَ مُتَغَلَّبًا وَبَاغِيًا عَلَيْهِ ہوئے 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 اے مولا علی پاک دے خلاف اور مولا حسن پاک دے خلاف جڑا امیر معاویہ اٹھے سن وہ باغی سن انہوں کو بغاوت ہوئی میں آکھیا اگر یہ حوالہ مننا ہے پھر میں پچھلی تقریر جو آخ دیتا سی بھی توڑا نظریہ رشید ابن رشید آلہ آگ کیوں لگ گئی سی وہ توڑا اے بھی رشید ابن رشید آلہ اے بٹے انہیں لکھے باغی امام علی مقام رو وہ بلان جڑا تو حوالہ دکھائی اندر چلی امام علی مقام رو باغی تو امام علی مقام باغی بن دینے اور پھر میں کیوں نہ آکھا وہ توڑا نظریہ رشید ابن رشید آلہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی علی نبی اولاد علی حضور مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سخی دمدیر علال پاک بہاول شیخ بچو ایدر سنو کہ نہ لکھیا کہ میں کہ پورا کیوں نہیں پڑھیا پورا کیوں نہیں پڑھیا وَإِجْتِحَادُ الْحُسَيْنِ اِقْتِضَا جَوَازَ اور وجوب الخروج علی یزید لے جورہی وَقَبَائِحِهِ سبحان اللہ صدقے صدقے کیا بات جیڑا خروج سی وہ ظلم دی وجہ نہ ظلم اور دیت تباتہ اور فسق دی وجہ نہ میں کہ پورا پڑھ جے نگری آٹ کے ایتے ساسے کو ہونا نہ نکلے تھا پھر پتہ لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجنی فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اینا جی والے دیتے جا میں کنہ تلا کر سکھنا اگر اس حوالے کو مانو مان کر دو ہمیں تم کہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر مجھے بھی دے دو اگر خود نہ مانو تو ہمیں کس لیے پیش کرتے اگر آنکھوں بھی ایسی نہیں مانتے
جی منتے جی تو پھر نظریہ پکا رشید ابن رشید والا جی آخو اسی نہیں مانتے تو سانو کھانے نہیں ملتے نے بے شک سن انہیں تو والا دیکھا بنیا یا نہ بنے میں دینا بھی جڑے خطا تے آخ لو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سجدی مرشدی یہ تفسیر روح المعانی قرآن کی تفسیر ہے اس میں لکھا ہے عبارت پڑھ دو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان یزید کان علی الصواب وان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ اخطا فی الخروج علیہ یزید صحیح سی اس وقت صحیح سی امام علی مقام میں خروج کے اندر خطا سی سن لیا جی ایہی گل نہ نکلے خروج وچ خطا فرمایا اگر سیرت دیا کتاباں دے اندر دیکھیے اگر سیرت دیا کتاباں سے غور کریے تے پتہ لگ رہے جیڑی یزید نے بیعت لئی سی وہ کیویں لئی سی سیرت دیا کتاباں دیکھیے تے پتہ لگ جاندے یزید نے کیویں بیعت لئی سی اور انہیں لوگوں تے کیویں بیعت کرنا لازم کر دیتا سی فرمایا ہر بھڑا کم یزید دے اندر سی اگر بالفرض بیعت صحیح ہے ویسی جڑی ابتدان لئی ہے فرمایا ہر پیڑا کم اندر ہے سی اگر بالفرض بیعت صحیح ہے ویسی پھر توڑنا ضروری ہو گیا بے شک اور فرمایا ولا یمیل الیک الا کل جاہل ہائے صدقت اے گل گری امام جب خروج کیا تو خطا پر تھے فرمایا جاہل ہی کہہ سکتا ہے کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کون کہہ سکتا ہے توجہ ہے جی توجہ نال بولو سمجھ آ رہی ہے والے کچھ دے ویکھ کیویں اگلی گل اعلی حضرت دا فتاوی انڈیا جلد 14 سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور جاگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسو اسی جا کر والے نعرہ حیدری 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 نعرہ تحقیق چوڑے کا چوڑتے چبور کر دیا گے ایتا دی عقل دا فتور کر دیا گے اور سانو گالاں دی لوڑ نہیں حوالے نال دھوم کر دیا گے سانو گالاں دی لوڑ نہیں حوالے نال دھوم کر دیا گے بولو اے ویکھو اللہ حضرت دی بارش بخوف جان دے لفظ توجہ فرمایا اب دو ہی صورتیں تھیں اور جب بیعت دا معاملہ یعنی امام علی مقام کربلا وچ پہنچ گیا اب دو ہی صورتیں تھیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت کی جاتی قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت اے تھی کی فرمایا بخوف قبول کیتی جاندی اگرچہ خلاف قرآن و سنت تو یہ رخصت تھی ثواب نہ تھا حضور انہاں بار گالے پھلائیو کہ شاہ صاحب صحابہ نواندے نے ڈر گئے سے گستاخی استادوں نے نہ لگے سنو آئیے کہنے لگے مگر اب دو ہی صورتیں تھی یا بخوف جان یا بخوف جان یا بخوف جان یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اللہ فتوہ فتوہ لوانا ہے میں اعلیٰ حضرت واہ واہ لا دیا جی اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی ہے کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا یہ رخصت تھی ثواب اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخوف یہ رخصت سے ثواب نہیں سی تھی گناہ نہیں اینو گستاخی نہیں فرمایا اے آندے نے ایک گستاخی کندی
آلہ حضرت ایسے گل نو عثمان شاہ دا جڑا پچھلا کلپ سنایا بھی آلہ حضرت کو غلطی ہو جی اسے آلہ حضرت والی آندی صرف وہ پھر سیدھا ساواں بولن تے پتہ لگے او پتہ لگے حق والے او سیدھا فتوی جڑا ساڈے لٹاندے جے اسی عبارت پڑھیے فتوی ساڈے تے لاندے جے گستاخ ہو گئے نے ایک فتوی آلہ حضرت والے پھیرو پھر ویکھو لوگ کیویں ٹکر پھیر لے ہائے ہائے للکار ہے اور تساں بھی للکار پاؤ للکار ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی جیوے جیوے سید جیوے 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 نعرہ رسال نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سخی میرا نال بہار بہاول شیر ادھر دیکھو بولو اگر کسی دیا غلطیاں کرنی سی تو پھر آدھی کتاب جاگ کے لکھ لینی سی سنو بخوف جان دے لفظ ڈر گئے اب رہا یہ اعتراض کہ امام حسین کے فعل خروج اور امام حسن کے فعل خروج فعل مستحالت کے درمیان موافقت کیسے ہوگی جی تو وہ بالکل واضح ہے ادھر دیکھو توجہ کیونکہ امام حسن نے ادھر دیکھو امام حسن نے فتنے سے بچنے اور جان فتنے سے بچنے اور جان اور اپنے گھر والوں اور اپنی جماعت کے ڈر اور اصحاب سے غداری کو محسوس کرنے کی وجہ سے صلح کر لی تھی توجہ نہیں فرمائی ایک منٹ ابھی ایک منٹ جی اگر بخوف جان گستاخی ہے اعلی حضرت کی تو بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے حسن نے صلح کیوں کی ڈر گئے توجہ نہیں فرمائی واہ 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 جی ہے سیدہ جی ہے شیرہ ایسے کتاب جو نہ دیا واہ واہ کیا بات پتا لگے بھی کسی دیا غلطیاں کٹن واسطے کم از کم آپ تے جاگنا چاہیے جیڑی غلطی کسی دی کرنی او تے نہیں کرنی چاہیے چلو بھور ہو بھی جاوے جیڑی کسی دی کرنی او تے نہیں کرنی چاہیے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے دیکھو یہ صفحہ نمبر 40 پر کیا لکھا ہے جی فرمایا حضرت ابن زبیر پاک دی گل کر رہے ہیں کہ آپ سرکار نے یزید دی بیعت دا جدو پیغام بھیجا گیا آپ نے انکار کیتا ٹھیک ہے نہیں مولا علی پاک دی بیعت مولا علی پاک دی بیعت دا انکار کیتا تو آپ نے فرمایا اس نے کہا مجھے کھجور کی طرف اور میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی میری گردن پر تلوار رکھ دی گئی پھر مجھ سے کہا گیا بیعت کرو ورنہ تجھے قتل کر دیں گے تو اس حال میں بیعت کی میں جانتا تھا کہ یہ بیعت دلالت ہے یہ بیعت دلالت ہے کیوں میری گردن پہ تلوار سی کسی دیا غلطیاں کھڑن واسطے کم از کم آپ سے جاگ رہے ہیں صحابہ دی گستاخی نہیں واہ واہ سبحان اللہ ایتھے او کلپ نہ سناواں واہ واہ کہ امام زین العابدین جی امام زین العابدین بیمار کربلا ڈر گئے مروان چورلیاں پر لے آئے چلایا جے کلپ دیکھیں مصرف جنگ تو بعد بلایا امام زین العابدین نو کہن لگا امام ڈر کے گھبرائے ظالم بلائے خوخار غریب ہے
واہ 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 واہ. یہ روایت بھی بیان ہوگی بھی امام زین العابدین بھی ڈر گئے, ابن زبیر بھی ڈر گئے, اگوں امام حسن نے بھی صلح کیوں کی تھی. اگر کوئی آکھے کہ ٹوٹے کڈے ہوئے نے تے بعد دے اندر ساڈے کول پورے موضوع دا کوئی مطالبہ کرے تے اسی نام بھی دساں گے تے او تھاں بھی دساں گے جتھے گل کیتی گئی. توجہ نال بولو, سارے ہی ڈر گئے, سارے دی کتابوں چ لکھا. واہ واہ. اگر ادھر قلم ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے تو ادھر کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ ادھر یہ بھی ٹوٹ جانا چاہیے تھا. ادھر پھاڑن دی گل کیوں نہیں؟ وہ پھاڑن والی شروعات کر لیں. توجہ نہیں فرمائی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگر بخوف جان کی وجہ سے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگتا ہے تو ادھر بھی لگاؤ, اگر ادھر نہیں لگتا تو پھر مجھے کہنے دو اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو, اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو, ورنہ کاٹ دیں گے پھینک کر آگا ادھر آگا. فیضان رضا, فیضان رضا, فیضان رضا, فیضان رضا, فیضان رضا, تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. سبحان اللہ. تین شکاں دی روایت بڑی پڑی ہوئی توجہ نہیں فرمائی جی. تین شکاں امام اہل سنت سے جا کے فرمایا میں یزید کو لے چلو, میں نے سرحد تے جان دو یا میں نے واپس. ایک بڑی پڑی ہوئی جی. توجہ توجہ. ایک تو بات اس میں یہ ہے, ادھر دیکھنا, ایک تے گل ہے آپا اے روایت دے اندر ایک توجہ جدا نام عباد بن عوام جی, او دا حسین بن عبد الرحمن کو توجہ توجہ سما جڑا ہے او حافظے دے خراب ہون تے بعد پہلے دا جی. ایک کیویں صحیح بن گئی. ایک راوی حلال بن یوسف جی, ایدے والی بھی روایت منسوب کی جاندی, او کوفے کا رہائشی سی, او کربلا جی ہے جی. توجہ نہیں فرمائی. ان کتاب آ گیا کئی روایتاں ہو گئیں ضعیف. سنو سنو, یہ ضعیف پھر انہاں کی خود لکھیا ہے. ایک روایت چوکھی کتاباں چاہ جائے, جب روایت بے سر و پا ہو, اس کی سند صحیح نہ ہو تو حوالوں کی کثرت اس کو صحیح نہیں بنا سکتا. اپنے پاویں 500 دے دینا 12 کتاباں دے والے جو اے صحیح نہیں بنا سکتی. اگلی گل اگر بالفرض صحیح ہے تے تہاڈا کلپ پہلے سنا چکے ہاں بھی اعلیٰ حضرت تو اگلا یا پچھلا امام ہوئے, اعلیٰ حضرت دے جاوے خلاف اسی انہوں خطا تے آکھاں گے اعلیٰ حضرت نو تے مینوں اعلیٰ حضرت دی کتاب جو روایت تے کڑ دیو. جو شاہ عبدالعزیز نے تحفہ ثنا عشریہ دے اندر یہی گل لکھی ہے, 370 صفحہ ہے. آپ نے فرمایا امام عالی مقام امام حسین نے یزید دی بیعت نہیں منی, نہیں منی, نہیں منی. آپ نے کو نہیں فرمایا میں نے لے چلو. اگے آپ ہی دس دے نے کہ یہ مطلب ہے جڑا تین شکاں والا یہ تے وہابیاں دا ہے, انہاں دی اپنی ریکارڈنگ ہے. میں شاید طوالت دے پیش نظر کلپ رہن دینا, کسے سننا ہوئے تو ساڈے توجہ 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 نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اگلی گل ہے 10 حوالے دیتے ہیں اہل بدایہ بننے آیا ساڈے کول موجود ہے. 10 حوالے دے چنے پڑے اپنی تقریر چ فلانے صحابی روکیا, فلانے روکیا, فلانے روکیا. تے اگر تسی فتویٰ پڑھ دے جے اعلیٰ حضرت دا برا نہ تھا, جانا نہ چاہیے تھا, ملکی جنگ تھی, اسی یہ برا بھی کہنے ہاں, برا بھی کہنے ہاں, ملکی بھی نہیں کہندے رہا, مسئلہ بھی جانا نہ چاہیے تھا. اگر یہ فتویٰ ساڈے تے آندا ہے تے پھر انہاں صحابہ تے بھی جانا جی, انہوں نے ساڈے تے اعتراض کیتا ہے. تو جو ہے جی سبحان اللہ. یہ جواب ہے بھی پہلی گل تے ہے صحابہ اکرام جنہ روکیا ہے, کسے ایک صحابی دی گل وخا دیو جن نے اے آکھیا ہوئے, اے فرمایا ہوئے بھی یزید جت مسئلے کو نہیں کدھر چلے. واہ واہ
واہ واہ ایک تے بغاوت پہ کر دیو، خروج پہ کر دیو، امام وقت کے خلاف خروج جائز نہیں، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ کسی صحابی کی یہ بات تو دکھاؤ، اور جتنے بھی روکتے رہے انہوں نے یہی کہا کہ کوفے والوں نے بلایا وہ غداری کریں گے۔ بے شک بے شک، عید کی بات کسی نے نہیں کی، بنا جو اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ کوفے والوں کی غداری کی بات کرتے رہے۔ بے شک بے شک، تہاڈا نظریہ یہ ہوئی ہے تسی کوئی یزید نو پاک کرن دے چکر چ ہو جاندے ہو۔ بے شک بے شک، وہ جو نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، جڑے صحابہ روکن والے سی انہاں دا نام چلایا جی، صحابہ جنہ جنہ روکیا بھی نہ جایا جی، جنہ جنہ روکیا نہ جائے نہ جایا، جدھر انہاں دے نام توجہ توجہ، زبانی سن لو تو پھر میں دسنا پتہ لگ جائے گا۔ چلاؤ توجہ۔ اور سنو امام پاک نو روکن والے ہور کہڑے؟ انہوں نے پھرا محمد بن حنفیہ جنہوں نے لوگ امام حنیف کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر جنہوں نے دو پتر نال گئے نے اون و محمد، وہ ہے کربلا شہید ہوئے، ابا نال نہیں گیا، ابا روکن والا سمجھ نہیں لگی۔ انہوں نے ابا کا نام کی سی عبداللہ، کہ پتر سن جعفر تیار دے۔ جعفر تیار کون سن؟ مولا علی دے بھائی تیار، وہ جڑے شہید ہوئے سن، حضور نے فرمایا سی میں انہوں فرشتیاں نال اڈدا ویکھنا۔ تیار آندے نے اڈن والے نوں، تیارہ تیارہ کینوں کہندے نے؟ جہاز اڈدا نا، غزے کے گل غور نال سمجھنا سنو۔ اور سنو عبداللہ ابن عباس روکن والے سن، کون نے؟ حضرت عباس کے پتر نے، نبی سنگھ برا سن آل بیت ہیں کہ نہیں؟ حبر الامہ ہیں کہ نہیں؟ سب تو بڑے تفسیر نو جاننے والے عبداللہ ابن عباس، یہ بھی روکن والے۔ ہوں آل بیت تو باہر نکلو، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پتر، حضرت عبداللہ بن زبیر جی، عبداللہ بن زبیر صحابی، حضور دی پھپھی حضرت صفیہ دے پتر۔ اتنے منہ کھولیا کرو تو بڑے حساب نال کھولیا کرو، قریشی خاندان سارا رسول اللہ دا خاندان ہے۔ یہ نہ سمجھا جی ایک کینجنے تے دوجے چوڑے براسی نے، ایمان دے بیٹھو گے۔ ہاں جی، چوڑے براسی نہ سمجھا جی دوجے نو، وہ قریشی نے کسے نہ کسے دادے رسول اللہ نال جا رہے ہوتے ہیں۔ بکواس کرو گے تو کسے نہ کسے تھان تے رسول نو پہنچ جانی گے۔ ویکھ لینا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، راجہ محمد شفیع لاجپال۔ اور سنو حضرت ابو بکر لیثی صحابی روکنا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ جنہاں دی حدیث مشہور ہے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ اے جابر، سب تو پہلا اللہ نے ہر شاید تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والا جابر بن عبداللہ انصاری ہے، یہ انصاری بھی روکنے والا تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ صحابی، عبداللہ بن مطیع صحابی، ایک کون نے؟ حرہ وچ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مطیع دونوں صحابہ دا وچ ذکر آیا ہے۔ میرا سوال ہے، یہ روکن والے سن امام علی مقام میں خروج نہ کرے جی تے عبداللہ بن زبیر پھر انہاں مکے شریف وچ خروج کیوں کیتا؟ خود عبداللہ بن زبیر دی یزید نال جنگ ہوئی ہے، انہاں خروج کیتا تے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے مدینے دے اندر انصار دے نال رل کے خروج کیتے۔ اگر خروج نو غلط سمجھے سن پھر انہاں خود کیوں کیتے؟ ایتھوں پتہ لگ رہا انہاں جڑا روکیا سی اس وجہ نال نہیں کہ خروج جائز ہوئی، خروج جائز ہوئی، بلکہ انہاں روکیا اس وجہ نال سی کوفے والے غداری کرنی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، جڑی فرمائی سبحان اللہ۔ پھر انہیں آنکھیں وچ
ہے جی جے تسی آکھو بھی روکن والے جانا نہیں چاہیے سی انہی گل نال اعتراض آندا ہے تے انہاں صحابہ تے جاندا ہے میں کہ انہاں تے نہیں جاندا انہاں اس وجہ نال نہیں سی روکیا جیڑی وجہ نال تسی یہ صرف تواڈے تے ہی جاندا ہے تے انہاں تے نہیں جاندا انہاں دی وجہ ہور سی تواڈی وجہ ہور ہے او کوفے والے دی غداری بیان کردے سو تسی جدید دی پاکی لیکن ان پر تو نہیں جاتا جو تم نے اس موضوع میں بیان کیا تو نے کہا کہ جو یزید کو برا نہ کہے وہ اہل سنت سے خارج ہے وہ ناصری ہے تو بتاؤ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے بیت یزید میں حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے انہوں نے یزید کے عیب نہیں مانے یزید کے عیب نہیں مانے انہوں نے پوری زندگی یزید کو برا نہیں کہا نہیں کہا ہائے ہائے واہ واہ یہ ہے اگر یہ بات تمہاری تسی آندے جی نا ساڈا اعتراض صحابہ تے جاندا ہے تہاڈا واہ واہ میں جواب دیاں گا بھی کیویں بچدے نے تہاڈے اعتراض نال نہیں بس تہاڈی گل نال نہیں بچدے جے آکھو نا جیڑا برا نہ آکھے او نسبی ہے تے پھر تو محمد بن حنفیہ پاک دی گل لکھی صفحہ نمبر 99 دے اوتے کہ حضرت محمد بن حنفیہ پاک سرکار یزید دے فسق اور شراب دی وجہ نال پوری زندگی مناظرے کردے رہے لیکن آپ نے منیا ٹھیک ہے اس دن کلام میں روایت ضعیف ہے لیکن اب بات آئی وہاں آندے نے امیر معاویہ پاک دی باری اگر یہ گل کردے ہو کہ انہوں نے پتہ نہیں سی تے کسے دسیا کیوں نہیں تے جے دسیا تو انہاں منیا نہیں پھر اعتراض جاندا ہے میں آکھیا جیڑا محمد بن حنفیہ پاک دے بارے تسی جواب دے دیو گے تساں خود روایت لکھی ہو امیر معاویہ پاک دے بارے اسی جواب دے دیاں گے انہوں نے آدھے ہی کلیپے تھے جویں اولے وہابیاں تے اعتراض ہو رہے جو محمد بن حنفیہ پر اعتراض لوٹتا ہے جو جواب تم دے دو گے محمد بن حنفیہ کا وہ ہم امیر معاویہ پاک کے متعلق دے دیں گے یہ ہوئی گل ہے وے چلا دیا جے تاکہ بعد میں ختم کر لگے محمد بن حنفیہ نو اس بارے پوچھا گیا کہ تساں مقام حرہ والی جنگ دے وچ شریک ہو تے یزید دے یا کم نے تے آپ سرکار باز آئے شریک ہون تو تے مناظرہ کیتا تے بحث کیتی یزید دے بارے اور رد کیتا اس گل دا جو شراب پیون دا اتہام کردے سن انہاں تے اور یزید تے اور بعض جناب نمازاں چھڈن دی جو تہمت آ کے لاندے سن حضرت محمد بن حنفیہ بحث کردے رہنے تے مناظرہ کردے رہنے انہاں آکھیا میں تے کوئی گل نہیں ویکھی تساں کیویں آندے جے ہن جہے اعتراض کردے حضرت معاویہ تے وہ اعتراض انہاں دا میں لے جانا حضرت محمد بن حنفیہ سے اے علی پاک دے پتر دی پاک دامنی ہن بیان کرن علی پاک سرکار دے پتر دی اس صفائی پیش کرن حضرت معاویہ دی میں کردے جڑا اوہی انہاں کیتا او تلی تسی کر دو ادلی اسی کر دیں جو ہے جی لیکن اسی آدھا نظریہ واضح کرن گے کہ ساڑا نظریہ ہے کہ لازمی نہیں کہ اسی اس دور اچھی سارا کوئی ثابت کرنا ہے ہو سکتا ہے اگر دلائل جاندے نے لیکن بیان کرن گے اگے مولوی نور آندا ہے کہ جی انہیں سانو آکھیا ہے بھی انہاں دا نظریہ رشید ابن رشید والا ہے 3 شکاں دی وجہ نال میں جھوٹیا جھوٹ کیوں بولنا ہے میرا پچھلا بیان تے میں اس وجہ نال تانوں نہیں آکھیا میں آکھیا بھی تسی آندے جی کہ یزید شو جڑا سی ابن زیاد وہ آندا سی میری بیعت کرو تے آپ فرماندے سن میں یزید دی کرنی اے تسی آندے جو اپنی کراندا سی ایہو ہی گل تے رشید ابن رشید والیاں لکھی ہے میری بیعت کرو ابن زیاد آندا سی ایک اے وجہ اے رشید ابن رشید تے صفحہ نمبر 309 تے کوئی گل لکھی پئی ایک اے وجہ اور دوسری وجہ ہے کہ جس طرح انہیں یزید نو رحمت اللہ علیہ آکھیا رضی اللہ عنہ آکھیا ہے تسی اپنی کتاب دے اندر بھی روایت لکھی ہے امام غزالی دی رحمت و مغفرت دی دعا کرن والی مولوی نور آندا ہے اسی کردے نہیں دعا جڑا کرے اسی حرام اور کفر نہیں سمجھدے نال میرے تے اعتراض کرنے آندا ہے اگر رحمت دی دعا کرنا یہ ناسبیت ہے تو تیرا فتویٰ تو پھر امام غزالی پر جاتا ہے میں آکھیا جاہل جالتا کیوں کھلا رہے پڑھیا تے سارا کچھ بیٹھے کی ہو گئے میں نے یہی کہا کہ رحمت اللہ علیہ رحمت کی دعا کرنا ناسبیت ہے بلکہ اعلیٰ بریلوی نے کہا آپ سے پوچھا گیا یزید یہ کہ
یزید کی نسبت لفظ پلید کا لکھنا یا کہنا روح شریف جائز ہے، روح شرع شریف جائز ہے یا نہیں؟ یزید کی نسبت لفظ رحمت اللہ علیہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز، اسے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا مگر ناسبی جو اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ میں کیا دے واسطے جڑا رحمت میں مغفرت کی دعا کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے ناسبی ہوئے گا۔ اگر تو نے ساڈا فتویٰ اسی تانوں نے رحمت میں مغفرت کی دعا کسا لکھی ہے، اگر تو نے ساڈا فتویٰ امام غزالی تے جانا تے اعلیٰ حضرت دا کدھر پہ جاندے؟ جیو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی، کیا بات۔ تین شکھاں دی روایت دے بارے میں پہلے کہہ گیا، تین شکھاں دی روایت دے بارے میں پہلے کہہ گیا، ایک تو ہے بھی ضعیف ہے، دوسرا اگر بالفرض صحیح بھی ہوئے تو نہ اعلیٰ بریلوی نے لئیے نہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لئیے، تحفہ ثنا عشریہ والیاں جدوں اونا نہیں لئی تے اسی کیوں منی؟ تسی آپ ہی دھیان دے جے اعلیٰ حضرت دے پویں کوئی اگلا ہوئے تو پویں پچھلا ہوئے خلاف ہوئے اسیوں بھی کوئی نہیں منگی تے ہون کی ہو جو ہے جے ایتھوں تک میں کر دیتا ہے اگے برادر مکرم کرن گے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ یا زندہ صحبت باقی واخر دعوانا نعرہ تکبیر، ہاتھ چوک کے رب دا نام نعرہ تکبیر، اللہ سلامت رکھے، نعرہ رسالت، نبی دے غلام جاندے نے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سخی امیر لال پاک محمد شیر حسینیت اور میری رات پورا کری، حسینیت اور میری رات پورا کری، حسینیت حسینیت یزیدیت، اللہ سلامت رکھے، یزیدیت یزیدیت ناسبیت 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 یزیدیت۔ کیوں نال ذوق نال بیان سنو اور سنو، انہیں آدھی تقریر چاہیے بھی آکے تھی میرا جواب دے دو میں تقریر کرنی چھڑ میں کہا ملہ جی جواب آیا پہ آئی اور ممبر تے چڑھنا چھڑ دے، لیکن سن ایسا ہون میری اگلی گال آخری سن لے، اگر وہ بعد اچھ جواب دے وے میں آکھاں گا تیرا جواب میں ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ دلیلہ لگا تو گل کرنے تے مرزا قادیانی کو بھی بڑی دلیلوں سنو، مرزا قادیانی کو بڑی دلیلوں سن، پھر اتھے کی کرنا پہندا جو وہ پرسد لائے لاندے ہوئے اتھے پیر میرے علی شاہ تاجدار گزرا والا کم کرنا پہ جاندا، جب وہ قادیانی اٹھے نے انہاں کے سجن المناظرہ کرو علی یا شیر میرے علی جلال چاہے آپ میدان میں اندر آئے، آپ نے فرمایا میں آ گیا، انہاں کے جی مناظرہ بعد ہوئے گا، مناظرہ بعد ہوئے گا، پہلے کوڑ دا مریض لے کے آؤ، اسی بھی دم کرو اسی بھی دم کرنے، جنہیں دم نہ ٹھیک ہو جائے سمجھا جو سچے، جنہیں دم نہ ٹھیک نہ ہو سمجھا جو جھوٹ ہے۔ فرمایا میرے علی شاہ تاجدار گولڑا نے فرمایا تسی کوڑ دے مریض دی گل کر دیو، ایتھے مردہ لے کے آؤ، اج علی دا شیر پھوک مار کے مردہ زندہ نہ کرے نبی دا غلام نبی تاجدار گولڑا اور سونالیا گولڑا شریف حضور پیر سجن میرے بھی شاہ ہے۔ میں آکھیا ملا جی قادیانی نے آکھیا مناظرہ تقریری نہیں تحریری ہوگے، تو تسی بھی دلائل لکھو میں بھی دلائل لکھنا، جی مولوی نور احمد کو بھی تحریر بھیجی ہوئی ہے۔ میں آکھیا اس ویلے پیر میر علی شاہ فرمایا سی دلائل لکھ کے مناظرہ کر لینے اور قلم نو ہاتھ نہیں لانا، قلم نو ہاتھ نہیں لانا، جنہیں اشارے نال قلم ہاتھ نہیں لانا، واہ 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 واہ، جی میں علی دا
وہ آخر ہے کہ میں تحریر بھیجی ہے استاد شاہ صاحب جواب نہیں دیتا اے تفسیر المانی سی اس دے اوپر میں ہاتھ رکھ کے گل کر رہا اے ہاتھ پکڑ کے گل کر رہا تحریر بھیجی سی میرے نال گل ہوئی میرے واسطے نال آئی وہ بھی قرآن چاہتے میں گل کرے ٹھیک ہے میرے نال گل ہوئی اور تحریر بھیجی گئی میرے نال وعدہ ہویا سی کہ میں تحریر اس واسطے بھیج رہا ہوں اس دے وچ لفظ محفوظ ہو جان گے تو میں بعد وچ پھر آ کے استاد شاہ صاحب آ کے اس اوپر گل کراں گا ٹھیک ہے پھر تین گلاں طے کر کے بھج گیا سی آندا سی ہن میں اوتھے آن دا مکلف نہیں رہ گیا تین گلاں دسو پہلی گل یہ کی کہ میرے کو استاد شاہ صاحب ناراض ہو جان گے میرے ہاتھ قرآن پاک کی تفسیر میں کیا میں ذمہ چکنا استاد صاحب ناراض نہیں ہو گے بہانا بنا رہا سی نسن کا بہانا سی حالانکہ استاد صاحب آج تک میرا غصہ گل نہیں کی سارے سامنے آج تک ثابت ہی نہیں پھر آندا ایک میری شرط ہو رہا ہے ایک گل ہو رہا بول آندا تو وچ بہنا تے ریکارڈنگ کرنی ہے میں کیا قبول ہے پھر تیسری گل آندا ایک شرط ہو رہا میں بول آندا ریکارڈنگ تو اپنے کول بھی رکھنی تے ایک مینوں بھی دینی میں کیا بھی قبول ہے تیناں گلاں چ راہ نہیں لبا پھر پوچھ لے کے تے نس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته الرضوية أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اچھی آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز واجب الاحترام عزت مآب مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز دوستو تساں بیان سنیا میرے برادر مکرم مولانا حضرت علامہ مولانا محمد نوید احمد چشتی صاحب مدظلہ آپ نے جو بیان فرمایا تساں نے سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ تہاڈا سننا انہاں دا بیان کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے جے تسی نہیں تھکے تے میں اگے ہور بولاں گا جے تھک گئے ہو تے پھر امید ہے مینوں ویسے کہ تساں ایتھے بیٹھے ہو بغیر لالچ تو بیٹھے ہو ٹھیک ہے یہ بھی میں امید رکھنا وا کہ ہن اس تو بعد تہاڈے چوں کسی بندے نوں پیشاب نہیں آئے گا
ہوں جنی دیر تسی بیٹھوگے میں بالکل مختصر بولاں گا. آپ دے اتنے جڑے کچھ بے نورے دے اعتراض نے کچھ رہ گئے نے میں وہ عرض کر کے اصل دے اندر جڑا میرا مقصد ہے وہ میں جناب نو ذرا گوش گزار کر دیاں تاکہ تانوں پتہ ہوے جڑا اینے اگے چل کے بولنا ہے اون دی انتظار ہے تسی بیٹھے رہو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مرتب علی شاہ صاحب، سخی دم میرا لال پاک بھاول شیر. اے میں تواڈے محفوظ کرنا چاہنا تانوں تاکہ چیتا رہے میری گل دا کہ انہیں کہنا کی جن دے انتظار ہے تسی بیٹھا رہنا. اے تھوڑے جے اعتراض نے جڑے اگے کچھ رہ گئے نے آپ دی ذات اتے کیتے نے انہاں او میں جناب دے ان دے جواب دے کے اگے جو میں جناب دے سامنے آخر دے اندر بالکل مختصر میں جو عرض کرنا ہے وہ کی ہے پہلے دس دیاں تاکہ تسی اس انتظار وچ رہو. ساڈے تے بڑا بڑا اعتراض کیتا جاندا ہے بہت بڑا. یہ اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر صحابہ نال دشمنی کر دینا تے صحابہ دیاں توہیناں کر دینا تے صحابہ دیاں گستاخیاں کر دینا. برسر میدان انہاں دا نکا خطیب بڑے خطیب جننے بھی نے سارے بڑے نکے سارے گلاں کر دینے بھی اے صحابہ کرام دے گستاخ ہیں. ایس محفل وچ بیٹھ کے اللہ رب العالمین جل شانہ دی عزت دی قسم چاہ کے آنا میں ثابت کراں گا یہ گل اور تہاڈا دل منے گا کہ گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت الحمدللہ اسا حسینی نہیں جیڑا یزید دا دفاع کردے ہاں انہاں اپنی کتاب کے اندر لکھیا ہے. میں ثابت کر کے دیاں گا کہ اپنی کتاب دے اگر سامنے رکھن تو گستاخ صحابہ بھی بن گئے نے گستاخ اہل بیت بھی بن گئے. میں ثابت کر کے دیاں گا نہ کرو انہاں دی جتیاں میرا سر کہ تہاڈیاں جتیاں میرا سر تہاڈا دل بول کے آکھے گا کہ گستاخ صحابہ یہ نہیں. الحمدللہ کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے اور جن نے آل مصطفیٰ نال وفا کیتی انہیں صحابہ نال بھی وفا کیتی. جیڑا آل مصطفیٰ دا کچھ نہیں لگدا وہ صحابہ دا بھی کچھ. میں تانوں ایک گل عرض کراں گا میں تہاڈا دل نہیں توڑنا چاہندا لیکن ایک گل کراں گا جیڑی گل دے اوتے تانوں ہاتھ چاہنے پینے نے وہ تانوں آپے پتہ لگ جانا اوتے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنی پڑنی. وہ میرے برادر مکرم نے انہاں دا صبر ہے چلو جس طرح بھی ٹھیک ہے تساں بھی بڑی محبت نال سنے لیکن ہن تانوں پتہ ہے بھی ہن ایک ایک بندہ بھی جاگے گا تے ذرا جڑا پیشاب کرن جائے گا انہوں بھی پتہ لگے گا کہ میں کیوں چلے ہاں باہر. بالکل دھیان نال بہنا تے میں تہاڈے وقت نو بالکل ملحوظ خاطر رکھ کے گل کراں گا مختصر. میں جو ثابت کرنا ہے وہ تانوں میں دس دیتا ہے کی کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم نہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں نہ آل مصطفیٰ کے گستاخ ہیں. ان کی کتاب سے ان کی زبان سے ہم یہ ثابت کر کے دیں گے کہ یہ صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اہل بیت کے تو ہیں یہ صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں. صحابہ کرام دے دفاع دی بڑیاں گلاں کردے نے لوکاں نو خوش کرن واسطے دل موہن واسطے یہ میں کہ چل کے دساں گا لیکن میں سب تو پہلا جڑے کچھ اعتراض رہ گئے نے میرے برادر مکرم تے وہ جناب دے سامنے ذرا رکھنا بولو ذرا آپ دی گل میں بڑی کرن لگا ذرا انہاں نے لفظ بولے سن ٹکر دا مسئلہ بن گیا تے ساڈے تو نے اعتراض پتہ کی کیتا سی انہیں آکھیا سی یہ اپنی چشتی صاحب دے مقابلے میں آ کے اپنی شہرت ذرا شہرت کرنا چاہتے ہیں جگ اسی بھی آ گئے چشتی صاحب دے مقابلے میں کہ ذرا حیا نو ہاتھ مار تینوں شرم آنی چاہیے گل کیویں دی پیا کرنا ٹکر دا مسئلہ تینوں بنیا اے دس تیرے نالوں بہتیاں تقریراں میریاں ہوندیاں سی اے پچھلا ربیع الاول شریف جڑا گزر گیا میں ہر خطیب نو تقریراں دتیاں جی مینوں تقریراں دا مسئلہ ہوندا تے میں تواڈے نال رلنا سی بے شک میں اپنا عقیدہ نہ بچاؤں میں اپنا ٹھڈ بچاؤں لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ٹھڈ بچان والے ٹڈل مولوی ہور ہوندے نے عقیدہ بچان والے حسینی غلام ہور نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ،
حسینیت یزیدیت یزیدیت کیوں او بھائیو ایک شعر سنا دینا تانوں جگانا واسطے ذرا بولو گے سبحان اللہ کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا بروچ بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو میرے بھائیو میں مختصر عرض کراں گا ذرا توجہ اعتراض جڑا میرے برادر مکرم تے کیتا گیا او کی کیتا گیا توجہ اگے تسی سانو یزیدی کہندے ہو اسی تانوں کہنے میں کہنا تانوں قتل امام علی مقام دا ذمہ دار یزید تھا یا نہیں اس میں مختلف علماء کے اقوال ہیں کسی نے کہا ذمہ دار ہے کسی نے کہا نہیں ہے ہاں حسن اور صحیح روایات جو ہیں وہ اس کے برعکس جاتی ہیں کہ ذمہ دار نہیں سی ہاں ضعیف دیاں روایات جڑیاں نے ایسی نے جڑیاں آندیاں نے بھی یزید نے شاید قتل کروایا ہوئے میں ایتھے ایک جواب دینا چاہنا دوستو ذرا غور ہو ادھر ویکھے ایس جلسے دے اندر جڑا حجرہ شریف ایتھے کیتا گیا آلہ فتاوی رضویہ شریف چاہ کے یا ہاتھ وچ پڑھ کے میں نام نہیں لیندا تسی آپے سمجھ جاؤ آکھیا گیا پڑھ کے کتاب حوالہ چشتی صاحب نے فتاوی رضویہ دا آندا ہے او میاں آلہ حضرت بھی ساڈے نال تسی چھڑکنے وجاؤ آلہ حضرت ساڈے نال تسی کی کرو چھڑکنے وجاؤ تو میں دساں گا آلہ حضرت کندے نال تے دوجا کام اگلا کر لے پہلے بھی دس گئے نے آلہ حضرت کندے نال نے تے میں بھی دسنا وا تہاڈا نظریہ تے آلہ حضرت دا نظریہ رلدا نہیں تسی دعویٰ کیتا ہے کہ آلہ حضرت ساڈے نال نے آلہ حضرت بھی ساڈے نال سارے ائمہ بھی ساڈے نال انہاں آکھیا تے سارے امام بھی ساڈے نال امام اہل سنت بھی ساڈے نال تسی چھڑکنے وجاؤ میں اس تہاڈے دعوے نو رد کرنا چاہنا کہ اہل سنت دا امام اہل سنت دا امام اعلی حضرت عظیم البرکت تہاڈے نال نہیں تہاڈا نظریہ یزید دے بارے ہور ہے میرے امام اہل سنت دا ادھر ویکھیا جی اے بڑے آسانی نال تانوں سارا ادھر ویکھے سب تو پہلا اینا آکھیا بے نورے نے بھی آکھیا بھی امام علی مقام دے قتل دا ذمہ دار پتہ نہیں یزید ہے سی نہیں سی اور بے وقوفہ نالے یہ بھی کہہ دیویں ہے نا بھی اعلیٰ حضرت تے جڑا ہے اعلیٰ حضرت تے انہاں نے تے قتل امام دا ذمہ دار یزید نو ٹھہرایا او کنوں ٹھہرایا ہے قتل امام دا ذمہ دار یزید نو ٹھہرایا امام علی مقام ادھر دیکھو شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمین طیبہ اور خود کعبہ معظمہ روزہ طیبہ کی سخت پہ حرمتیاں کی مسجد شریف میں کوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب منبر 73 پہ پڑے 3 دن مسجد نبوی بھی اذان اور نماز رہی یعنی یزید نے یہ کام کیے کیا کیے قتل امام علی گل پڑھن لگا باقی میں نہیں پڑھ رہا ادھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہم رائیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا زما کیا گیا اے یزید دا کردار امام علی مقام دس رہنے معلوم ہویا امام علی مقام قتل امام دا ذمہ دار امام علی مقام دے قتل دا ذمہ دار امام اہل سنت کنوں بنا رہے ہیں اب بول کے کہہ دو ذرا کنوں بنا رہے ہیں یزید تے انہاں دا نظریہ تے امام اہل سنت دا رل گیا یا وکھو وکھ ہو گیا اگے دوسرا اعلی حضرت
عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہے وہ ناسبی ہے. میں نے ابھی پڑھا ہے, ادھر پڑھ دیا, بس آپ نے پڑھ دیا. یہ جلد ہے 14 جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 603 ہے, پڑھ دیا آپ. انہوں نے پہلے پڑھ دیا جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ ناسبی ہے. میں کرنا گا امام غزالی دے قول دا رد میری ذمہ داری لائیے, میں انشاءاللہ پوری کراں. آپ نے کی فرمایا جڑا یزید نو رحمت اللہ علیہ آکھے کون ہے؟ تے اعلیٰ حضرت انہاں دا نظریہ وکھو وکھ ہو گیا کہ رل گیا؟ دو اگے چلو. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی شریف کے اندر 14ویں جلد رخصت کی نسبت امام حسین والے فرمائی کہ ان کے لیے یہ جائز تھا, یہ رخصت تھی امام حسین کے لیے. مجھے بتا کہ امام عالی مقام کی طرف رخصت کی نسبت امام حسین کی طرف رخصت کی نسبت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اور تو اور تیرے کرندے رخصت کو گستاخی کہہ رہے ہیں. امام حسین کی طرف اعلیٰ حضرت نے نسبت کی, تو نے گستاخی کہا. پتا تیرا نظریہ اعلیٰ حضرت نال کیویں لڑ گیا؟ اعلیٰ حضرت نسبت کر رہے ہیں, تو گستاخی کر رہے ہیں. فیضان رضا نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ یزیدی کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اے میں اعلیٰ حضرت اینا دوہاں دے درمیان, اینا دے موقف اور اعلیٰ حضرت درمیان تضاد ثابت کر رہے ہیں کہ آندے نے اعلیٰ حضرت ساڑھے نال. اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ ناسبی آکھا, جڑا رحمت اللہ علیہ کبھے یزید نو ناسبی اے کہیں نے. اگے دیکھو جڑی دلیل دیندے نے نا امام غزالی دی, انہاں رد کرن لگا, پریشان نہیں ہونا, ذرا اونچی بولو نا بولو. اگے دیکھو امام احمد بن حنبل سرکار دا قول اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے یزید نو کافر فرمایا. اے امام احمد بن حنبل دے قول دے بارے آندے نے وہ تے ثابت ہی نہیں. میں کہاں گا ایڈا وڈا تکفیر دا مسئلہ جن دے وچ انتہائی احتیاط دی لوڑ ہے. او بولو اتنا بڑا تکفیر کا مسئلہ جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے, اور اعلیٰ حضرت جیسا محتاط آدمی امام احمد بن حنبل کا ایسا قول جو ثابت ہی نہیں ہے اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور تینوں احتیاطاں چیتے نے کیا امام اہل سنت کو بھول گئی ایسے؟ توجہ اونچی بولو. اور اگلی گل میں تضاد ثابت کر رہا ہوں. لقب نائب اعلیٰ حضرت, شمشیر اعلیٰ حضرت. اور میں کہا اعلیٰ حضرت دی شمشیر نہیں, اعلیٰ حضرت دی شمشیر تیرے تے چلن لگی. ہاں ادھر ویکھیا آندے نے ساڈا نظریہ اعلیٰ حضرت دا ایک ہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کو پوچھا کہ اہم ملفوظات اعلیٰ حضرت, یہ دے صفحہ نمبر 134 تے پوچھا گیا حضور اسماعیل دہلوی کے بارے کی نظریہ رکھنا چاہیے؟ اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے, میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے. اگر کوئی کافر کہے منع نہیں کریں گے, اگر کوئی کافر کہے منع نہیں کریں گے, خود کہیں گے نہیں, کسی کو منع نہیں کریں گے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جڑا حنفیہ دا مذہب لکھیا کہ امام اعظم نے سکوت فرمایا, سکوت دا مطلب بھی سمجھ آ گیا کہ اسا کافر کہنا نہیں, کسے نو ڈکنا نہیں. وہ چلیا جے تیرا نظریہ یقیناً امام اہل سنت ہے یا تیرا نظریہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے, چلو تو کافر نہیں کہنا ہے. وہ جڑا کافر کہنا ہے تینوں مسجد جو لگ جاتی ہے. اور اگلی گل سنیا جی, جڑا مومن ہوئے نا, مومن ادھر ویکھے جی, بابا فرید سرکار مومن پکے ہیں یا نہیں؟ کوئی بندہ بابا فرید کے بارے کہے کہ میں انہاں نوں کافر نہیں کہندا, جڑا کہے میں نعوذ باللہ من ذالک میں ڈکدا نہیں ہاں. پکے مومن دے بارے کسے نوں اجازت دین والا
ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕਵੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋ ਕਵੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋ ਕਵੇ ਤੇ ਕਾਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਨਕਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਨਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਪਵੇ, ਕਾਫਰ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇhtiyata ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੁਕਰਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ, ਮਨ ਘੜਤ ਰਿਵਾयत ਹੈ, ज़ईफ है, की भला नहीं देखना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਛਾਣਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, इसमें ये रावी कमजोर है, ये ज़ईफ है, मैं भी आखांगा फिर लगता ताल्लुक जुड़ गया कि छाणबीन ते करनी चाहिए सी उन्हां दे बारे जिन्हां नाल मेरे आका प्यार कीता। ओ सहाबी ने, सहाबाए किराम ने, और जेड़ी रिवायत जावे सहाबाए किराम दे खिलाफ उनके बारे ते करनी सही सी छाणबीन। जेड़ी जावे आले मुस्तफा दे खिलाफ उथे भी छाणबीन करनी चाहिए सी, ताकि पता लगे तू नबी दे पसंद करन वालियां नूं पसंद करना है। और चलिया सहाबाए किराम दे खिलाफ रिवायत जावे, तू कभी नहीं देखिया ये रिवायत मौजू है या सहीफ है। और जेड़ी यजीद दे हक ते जावे ओथे छाण, जेड़ी यजीद दे खिलाफ जावे ओथे छाणबीन शुरू कर देना है। फिर मैं ते नहीं कहना, लेकिन लोकां नूं ते शक पै जाना है कि तेरा कोई यजीद नाल ताल्लुक जुड़ गया। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीक, अरे हैदरी। दोस्तों इधर देखिए, आ मेरा दादा मुर्शद पीर मेहर अली ताजदारे गोलना, ये मेरा दादा मुर्शद है। अलहमदुलिल्लाह असीं आदे मुर्शदां तो भज्जे नहीं हैं। अज भी जेड़े मुर्शद है ने काबिल सानू लभे ही इन्हां दे बूहे तो सारा। इधर वेख, वो ते सी मकतूब शरीफ दा हवाला ते उत्थे लफज बोलो, वो जी आप दा है ही नहीं, मोहर नहीं लगी, लिहाजा आप दा है ही नहीं। इधर वेख्या जी, ओही बात जिहड़ी मकतूब शरीफ